السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے شکست دل کی حکایت۔ ناول کی رائٹر ہیں رابعہ کشمیری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا آپ میری ماں ہیں؟ 20-21 سال کا وہ بھرپور نوجوان اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا اور بڑے شفاف لہجے میں اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا اور اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ مسز فرح افندی، آپ نے آئینہ تو دیکھا ہوگا نا؟ میرے مقابل کھڑی ہو کر مجھے غور سے دیکھیں۔ کیا میں آپ کا بیٹا لگتا ہوں؟ لوگ کیسے یقین کر لیں گے کہ یہ ماں بیٹا ہیں؟ استہزائیہ لہجے میں کہتا ہوا وہ بلا کا خود غرض بے رحم لگ رہا تھا۔ نہیں معاذ، اتنے بے رحم مت بنو۔ رشتوں کے لیے لوگوں کی تصدیق ضروری نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنتا، یہ تو بس دلوں میں سانس لیتے ہیں، وہیں پروان چڑھتے ہیں۔ بمشکل آنسوں کو حلق میں اتار کر اس نے اپنی بے مایہ ذات کا کمزور سا دفاع کیا۔ بے مایہ ہی تو ہو گئی تھی وہ، جس کا جب دل چاہتا کچوکے لگانے چلا آتا تھا۔ آپ مجھے رشتوں کا سبق نہ پڑھائیں۔ ماں کا درجہ بڑی ریاستوں کے بعد ملتا ہے، کاش کہ آپ اس تقدس کے قابل ہوتی، مگر آپ سے ایک نفس قابو میں نہ آیا۔ اف، کیسا شفاق تھا زبیر افندی کا بیٹا! کیا اتنی ذلتوں کے بعد کوئی رہ سکتا ہے؟ وہ بے اختیار ہوتی چلی گئی اور معاذ افندی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آپ تشریف لے جائیے یا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں معاذ، تم کہیں مت جانا، میں اکیلی ہوں۔ میرے لیے یہ احساس ہی بہت ہے کہ تم اس گھر میں ہو۔ میں بہت شکستہ ہو چکی ہوں، مجھے مزید کچوکے مت لگاؤ، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ آپ پلیز چلی جائیے۔ وہ یکدم پلٹا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ معاذ، تم کہتے ہو میں غاصب ہوں، ظالم ہوں، لیکن کب تک تم میری اذیت کا سامان کرتے رہو گے؟ کبھی تو کہیں احساس ہوگا نا کہ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے ہم کلام تھی، چہرے پر ٹھہری ہوئی بے بسی اور آنکھوں میں ڈولتا ہوا سمندر معاذ کو گہرے اطمینان سے دوچار کر رہا تھا۔ عرش پلیز، میں اس وقت بالکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حسب معمول تیوری چڑھی ہوئی تھی اور دوسری طرف اسے اپنے حوصلے پر ناز تھا، جس کی بدولت وہ اس کی کڑوی کسیلی سب سن لیتی تھی۔ معاذ، تمہیں کول ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ بڑے رسان سے پوچھا۔ میں کول ہو بھی جاؤں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تم کہہ رہے ہو نا، لیکن مجھے بہت فرق پڑے گا۔ شاید تم کبھی میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکو، وہ ہمیشہ کی طرح دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ آج کی بات تو نہیں تھی، بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کی جھڑکیاں سہتی آ رہی تھی۔ حالانکہ اب تو یہ عادت پختہ ہو جانی چاہیے تھی، مگر نہ جانے کیوں حلق میں پھندا سا لگ جاتا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی بھر جاتی تھیں۔ اوکے معاذ، میں پھر کال کروں گی، تم ایسا کرو کوئی اچھی سی ڈی لگا لو تاکہ تمہارا موڈ بحال ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور معاذ افندی کے چہرے کا تناؤ کوفت میں ڈل گیا تھا۔ معاذ افندی نے اسے توڑ دیا تھا، اس کی شخصیت کا سارا اعتماد۔ وہ تنفر بھری نگاہیں اور استہزائیہ مسکراہٹ بہا کے لے جاتی۔ وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو کالج ڈریس میں ملبوس ایمن اور سوما الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اپنے بیگ اٹھائے وہ راہداری میں آ گئی۔ آنٹی، آج ہم لوگوں کا پریکٹیکل ہے، دیر ہو جائے گی۔ ایمن نے گویا اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ یہ دونوں اسے اس حیثیت میں قبول نہ کرتیں تو وہ مر ہی جاتی۔ اوکے بیٹا، آپ اللہ بخش کو ٹائم بتا دیں تاکہ وہ وقت پر پہنچ جائے۔ اللہ بخش گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ دونوں اس سے گڈ بائی کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ معاذ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ ڈائننگ ہال کے کارنر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ معاذ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ عادت سے مجبور تھی، اس لیے سب کچھ بھلا کر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ انسنی کر کے اسی انداز میں بیٹھا رہا، البتہ اوپر کو اٹھی ہوئی گھنی سیاہ پلکوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہا تھا۔ معاذ، آج آپ ناشتے میں کیا لوگے؟ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی اپنائیت تھی اور آنکھیں بند کیے نیم دراز معاذ کے اندر تک تلخی گھل گئی۔ مسز فرح افندی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر اٹھا کر کہا۔ آنکھوں کی سرخی میں بس ایک احساس تھا، بے پناہ حد تک کا تحقیر کا۔ وہ اندر تک منجمد سی ہو گئی۔ معاذ، تمہاری آنکھوں میں امڑ آنے والی نفرت ہی مجھے توڑنے کے لیے کافی ہے، تم کیوں مجھے بار بار لفظوں اور لہجوں کی مار مارتے ہو؟ وہ بے بسی سے شکوہ کرنا تھی۔ معاذ ہونٹ بھینچ کر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے نک سک سے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا تو 3 قسم کے ناشتے ٹیبل پر موجود تھے۔ اس کے چہرے پر تمسخر کی لہریں ابھر آئیں۔ فرح افندی، تم میری نظر میں پاتال کی گہرائیوں میں بستی ہو اور میں ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہوں۔ اپنی خود سری پر اکڑتے ہوئے وہ فریج میں سے فریش جوس کا جگ نکال کر لایا اور 2 گلاس ایک کے بعد دیگرے حلق سے اتارنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ یونیورسٹی مین گیٹ پر ہی عرش سے مڈبیر ہو گئی تھی۔ صبح کی ساری تازگی اپنے اندر سمیٹے وہ پونی چلاتی ہوئی اس کے سامنے آئی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ تھینکس، بائی دا وے آج سورج مشرق سے تو نہیں نکلا نا؟ وہ شوخی سے بولی۔ بکو مت، اور تم مجھے اس وقت کلاس میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟
اس نے فوراً سے پیشتر اپنے بڑے ہونے کا روب جھاڑا۔ سر احسن ابھی تک نہیں آئے اور ہم اپنے اسائنمنٹ کے چکر میں خوار ہو رہے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم اپنا انٹرسٹ لوز کر رہی ہو، جبکہ میکینیکل انجینئرنگ کا انتخاب تم نے خود کیا تھا، وہ خاصی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ معاذ پلیز، تم ہر جگہ میری کلاس لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، کبھی تو کوئی دوستوں والی بات کر لیا کرو۔ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی اور معاذ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگا دی۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو، اب تو بڑی ہو جاؤ، بات بات پر تمہارے آنسو نکل آتے ہیں۔ اچھا میں کلاس میں جا رہا ہوں، اس کے بعد مجھ سے لائبریری میں ملنا۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے کہتا ہوا مڑا تو رجا سے ٹکر ہو گئی۔ اوہ سوری یار، وہ شرمندہ سا ہو کر پلٹا۔ رجا نے مسکراتے ہوئے سرتاپا جائزہ لیا اور پھر بڑی معنی خیز نظروں سے عرش کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تھرڈ ایئر کے معاذ افندی سے تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ عرش نے اس کی نظروں کا مفہوم بھانپ کر جلدی سے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہی۔ رجا میٹ مائی کزن معاذ۔ اوہ گریٹ یار، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا اسمارٹ بندہ تمہارا کزن ہے۔ وہ ہمیشہ کی بولڈ اور بے باک تھی۔ عرش نے فوراً سے پیشتر منظر سے غائب ہو جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ معاذ سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ وہیں اچھے دوست کی افادیت پر لیکچر شروع کر دیتا۔ اوکے معاذ، ہم لوگ لائبریری تک جا رہے ہیں۔ وہ رجا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے لائبریری والی روش کی طرف مڑ گئی، اور معاذ نے سوچ لیا تھا کہ وہ عرش سے کہہ دے گا کہ رجا اس کی دوستی کے لائق نہیں ہے۔ بولڈنس اور بے باکی میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے، اور رجا اس لائن کو عبور کر گئی ہے۔ مرد کے پاس عورت کو پرکھنے کا بڑا معیاری پیمانہ ہوتا ہے، اور وہ پرکھ کا دعویٰ کر کے عورت کا سارا اعتماد اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور عورت یہ اعتماد ان کر کے بڑی مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس نے مرد کو جیت لیا ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ یہ جیت اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار بن جاتی ہے، سب سے بڑی شکست۔ اس کے پاس تو اپنی ذات کا افتخار بھی نہیں رہتا۔ آج بہت دنوں کے بعد فرح اپنی ذات کا احتساب کرنے بیٹھی تو اسے لگا کہ زبیر افندی کی منچائی بیوی بن جانے کے بعد بھی اس کے ہاتھ سوائے خسارے کے کچھ نہیں آیا۔ باپ، بھائی اور شوہر، احساس تحفظ سے مالا مال یہ رشتے جب اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں تو سب لڑکیاں نہ سہی مگر ان میں سے کچھ تو ضرور فرح بن جاتی ہیں، جو ساری زندگی تحفظ کی تلاش میں آبلہ پا سفر کرتی ہیں۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی تو اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی اپنی ماں کا احتجاج کسی کام نہ آیا، وہ بھی چپ چاپ اپنے گھر کا نقشہ بدلتے دیکھتی رہی۔ اس سے بڑے دو بھائی تھے، مگر دونوں کے اندر بلا کا حوصلہ اور اپنے باپ والی خود غرضی آج سمائی تھی۔ حالات کے بدلنے سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر وہ اپنے خول میں سمٹتی چلی گئی۔ اسے اپنے گھر سے نفرت ہو چلی تھی، اور پھر اسی احساس کے ساتھ اس نے اپنی عمر کے بہت سارے ماہ و سال اس گھر میں گزار دیے جو اس کی ماں کا بھی نہ تھا۔ وہ صرف ایک سرائے تھا جہاں سب ٹھہرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لاتعلق اور بیزار۔ کالج میں آ کر اسے احساس ہوا کہ دنیا بہت وسیع ہے اور لوگوں کے دکھ اس کے دکھ سے بھی بڑے ہیں۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، مگر ذات کے اندر جو محرومی کا خلا تھا وہ کبھی نہ بھر سکا، یہاں تک کہ اس کا باپ تیسری ماں لے آیا۔ اس کی نگاہ مارے ندامت و شرم کے زمین سے جا لگی۔ یہ عمر بیٹے اور بیٹی بیانے کی تھی۔ اس کا سنگ دل اور نفس پرست باپ اپنی دلہن لے آیا تھا۔ آنے والی عورت جو بیوی بن کر آئی تھی، کوفت اور بے بسی کی جھلک اس کی آنکھ میں بھی صاف پڑھی جا سکتی تھی، اور اس کے آنسو کہتے تھے کہ وہ اپنی خوشی سے اس شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ اس کے بھائی بہن اور ماں اس کی بڑھتی عمر اور اپنی قسم پرسی سے خوفزدہ تھے، اور انہوں نے اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ 2 بیویوں کا شوہر اور 3 بچوں کا ڈھلتی عمر کا باپ اس کا شوہر بن کر اسے کیا دے سکتا تھا؟ وہ تو اب بھی تہیدامہ تھی۔ اس کی آرزوئیں امنگیں ابدی نیند سو گئی تھیں۔ فرح کئی دن تک قدرت کے اس نظام پر کٹتی رہی۔ اس کی تینوں مائیں ایک ہی گھر میں ایک دوسرے پر مسلط تھیں، مگر اپنی درپدری کے خوف سے خاموش رہتی کہ اپنے گھروں سے جب رخصت ہو کر وہ تینوں آئی تھیں تو سماج اور خاندان کی فرسودہ رسمیں اور گھروں کے حالات ان کے قدموں کی بیڑیاں بن گئی تھی۔ اس کے دونوں بھائی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، مگر جب گھر میں کوئی امید نظر نہیں آئی تو اپنے باپ کی خود غرضانہ سرشت کی تقلید کرتے ہوئے اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے۔ بڑے بھائی نے اپنے خاندان میں لڑکی پسند کی اور پھر دونوں سے زبردستی سے کام لے کر دونوں فریقین کو اس شادی پر راضی کیا۔ اس طرح اوپری منزل کا بڑا کمرہ بھی آباد ہو گیا۔ چھوٹا بھائی اپنے گھر کی روش سے سخت نالاں تھا۔ رو دھو کر انٹر کرنے کے بعد کسی دوسرے شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ نالاں تو وہ بھی تھی، لوگوں کی تمسخر بری نظریں، طنزیہ اشارے اس کے اندر بھی آگ لگاتے تھے، مگر وہ اس فرسودہ ماحول میں اپنے گھر سے باہر کوئی ٹھکانا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی تینوں مائیں محض اپنا گھر بچانے کے لیے آج تک خاموش ہیں، اور ایک دوسرے سے روایتی نفرت کے باوجود ایک دوسرے کی عادی ہو گئی ہیں، اور جب فرصت ملتی ہے تو مل کر اس کے باپ کو کوستی ہیں۔ گھر، خاندان اور محلے میں سبھی اس کے باپ کی بد زبانی سے خائف اور اس کی شینی گفتاری کے معترف تھے۔ اللہ نے اسے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وقت کی سنگینی میں پل کر جوان ہونے والی فرح کندن بن گئی تھی۔ لب و لہجے کی شائستگی، گفتگو میں دانائی اور آنکھوں کا حسن دوسروں کو شش و پنج میں ڈال دیتا تھا، اور پھر بے داغ حسن تو بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر دیتا ہے۔
اسکول کالج میں ہمیشہ اس کی خوبصورتی کو سراہا گیا تھا اور اب یہاں اس پرائیویٹ فرم میں اس کی شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ BCom کرنے کے بعد وہ فارغ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی یہ جاب اسے اپنے والد کے توسط سے ہی ملی تھی اور وہ حیران تھی کہ پہلی بار اس کی صلاحیت کو تسلیم کیا گیا تھا، لیکن شاید یہ وقت کی ضرورت بھی تھی کہ اب گھر کے حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ ابا ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کے خرچے ہی کم نہ تھے۔ بہرطور زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ گھٹے ہوئے ناپسندیدہ ماحول میں رہنے کے باوجود اس کی شخصیت بظاہر بڑی متوازن اور پرکشش تھی۔ یہاں سازگار ماحول ملا تو مزید نکھر گئی۔ فی الحال اس کی ساری توجہ صرف اپنے کام پر تھی۔ وہ بہت آگے جانا چاہتی تھی۔ یہ چھوٹی سی جاب اس کا مقصد حیات نہ تھی۔ فرم کا مالی استحکام خطرے سے دوچار تھا۔ اخراجات بجٹ سے تجاوز کر گئے تھے۔ چھوٹے بڑے سارے ملازمین کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالات مزید قابو سے باہر ہوتے، زبیر افندی نے دیوالیہ ہوتی فرم کو خرید کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ بہرحال بزنس کی دنیا کے انوکھے ہی پیمانے ہوتے ہیں۔ زبیر اینڈ کمپنی کوئی کمزور پارٹی تو نہیں تھی کہ مسائل میں اضافہ ہوتا۔ سارا سیٹ اپ وہی رہا، بس مینیجنگ ڈائریکٹر کی سیٹ زبیر افندی نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر ملازمین کی اہلیت کا امتحان لیا گیا۔ جو لوگ یہاں دیانتداری سے کام کر رہے تھے اور آئندہ بھی اپنی وفاداریاں نہ بدلنے کا یقین دلا رہے تھے، انہیں مزید مراعات کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ وہ بھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی، اسی لیے خوشی خوشی اپنی سیٹ پر واپس آ گئی۔ لیکن اس بار وہ زبیر افندی کی ماتحتی میں کام کر رہی تھی، کیونکہ انہیں بھی ایسے قابل اعتماد ملازم کی ضرورت تھی جو اس فرم کے اپ اینڈ ڈاؤن سے بخوبی واقف ہو، اور فرق کو انہوں نے چند ہی ملاقاتوں میں جانچ لیا تھا کہ وہ اعتماد کے لائق ہے۔ زبیر افندی نے تھوڑے ہی عرصے میں اس فرم کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس لوٹا دی۔ کئی بڑے پروجیکٹ جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے واپس ملنے لگے۔ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ بھی زبیر افندی کی خصوصی نگرانی میں کام کر رہا تھا، اس لیے ہمہ وقت ایک گہما گہمی سی رہتی۔ لنچ ٹائم میں زبیر افندی کا ایک مختلف روپ ورق کے سامنے ہوتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دینے لگتی۔ برجستہ جملے، بے ساختہ کہکے اور بے تکلفانہ فضا، وہ بڑی محویت سے انہیں دیکھنے لگتی۔ 44 سالہ زبیر افندی کے چہرے پر بلا کی تازگی اور سرخی تھی۔ وہ غضب کے جامع زیب تھے اور باوقار سا انداز گفتگو انہیں ہزاروں میں ممتاز کرتا تھا۔ وہ بالکل غیر ارادی طور پر انہیں سوچنے لگتی اور ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کی چوری پکڑ بھی لیتے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، وہ شرارت سے کہتے۔ نو سر، میں یہی تو ہوں آپ کے سامنے، وہ شرمندہ سی ہو کر کہتی۔ ذہن غائب وجود حاضر، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ارے نہیں سر، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، وہ خود کو بمشکل سنبھالتی۔ دن بڑی سبک روی سے گزر رہے تھے۔ کام کی مصروفیت، زبیر افندی کا التفات اور خود اس کی اپنی غائب دماغی، وہ جیسے کسی اندیکھے جال میں الجھی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اپنی کم مائکی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ زبیر افندی نے کتنی آسانی سے اسے مغلوب کر لیا تھا۔ سر آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، ایک برسات اندر ہو رہی تھی اور ایک باہر۔ ارے آپ رو رہی ہیں؟ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، بس یوں ہی بے خیالی میں آنسو نکل آئے تھے۔ دراصل یہ گرجتا برستا موسم مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم سنبھل گئی۔ آفس میں اور بھی تو لوگ تھے اور اسے اپنا تماشا نہیں بنوانا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم آپ کا یہ خوف دور کر دیتے ہیں۔ پہلے اس برستے موسم میں ڈرائیو کا مزہ لیں گے اور پھر آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیں گے۔ نو سر، میں وین سے چلی جاؤں گی، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ شاید یہ سفر میرے لیے راحت ہو، آپ محسوس نہ کریں، بہت دھیمے سے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے اور وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ بات اتنی غیر اہم نہیں تھی کہ اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ دلاتی۔ کتنے ڈھیر سارے دن خود سے نظریں چراتے اور شاید اندر ہی اندر لڑتے گزر گئے تھے۔ اپنی ذات کو گہرے پردوں میں چھپانے کے باوجود جسم و جاں کی مسلسل تشنگی نے زبیر افندی کی ذات میں دریا ڈھونڈ لیا تھا، اور دریا بھی ایسا جس کے کناروں سے پانی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا تھا، ایک بھرپور اور مکمل زندگی کے باوجود زبیر افندی کی ذات کا کوئی تو گوشہ خالی تھا جہاں فرح کی جگہ بن گئی تھی۔ ایک ٹھنڈی آگ تھی جس میں وہ جل رہی تھی، اور زبیر افندی اپنا مرتبہ، اپنا مقام بلا کر اس کے سامنے سوال بن کر کھڑے تھے۔ زندگی کا یہ رخ بھی بہت عجیب تھا، بہت گنجلک۔ اس نے پیچھے مڑ کر بارہا دیکھا، کوئی اعتماد، کوئی اعتبار کی روشنی اسے ٹھہرنے پر مجبور کرتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ماضی میں سوائے تلخیوں اور عزت نفس کے لیے تڑپتے سسکتے لمحوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور زبیر افندی نے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا دیے، اور خوابوں سے قیمتی کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ خواب جب ذات کا ادراک ہو جائیں تو زندگی میں مصلحت بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور محبت کا تال میل سارے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔
دل و دماغ کی کوئی حجت، کوئی دلیل کام نہیں آتی، بس خواب مجسم صورت بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ زبیر افندی کی پرخلوص اور گرم جوش رفاقت میں خوابوں کی نگری آباد کر چکی تو اسے پتہ چلا کہ کبھی کبھی خوابوں کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ زبیر افندی کی زندگی میں وہ بہت بلند مقام پر تھی، مگر اپنے ضمیر کے سامنے وہ بارہا شرمسار ہوتی، اور یہ شرمساری اس وقت سوا ہو جاتی جب مسز عائشہ افندی بڑے باوقار اور پرتمکنت لہجے میں اسے گھر آنے کے لیے کہتی: فرا، تم عورت ہو اور میں عورت کی کمزوری سے واقف ہوں۔ صدیوں قرنوں سے عورت کی فطرت مرد سے ہارتی آ رہی ہے، سو تمہارا جرم اتنا بڑا تو نہیں۔ مجھے معلوم تھا زبیر کو ایک دن یہ کام کرنا ہے، اور جب زبیر نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں بالکل حیران نہیں ہوئی، اور شاید مجھے حیران ہونے کا حق بھی نہیں تھا۔ عمر گزر گئی اور آج اس مقام پر مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی یار نہیں کہ زبیر کو تمہاری ضرورت ہے۔ میرے لیے تو وہ اور اس کے بچے زندگی کا تکمیلی جزو ہیں۔ تم بالکل شرمسار نہ ہو ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ فرح نے بمشکل آنسو روک کر صرف اتنا کہا کہ میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گی، اور صرف 2 دن بعد وہ اس عظمت کے پیکر کے سامنے اپنے ماضی کی پرت در پرت کھول رہی تھی، جس میں محرومیاں، الجھنیں، ناسودگی اور جانے کتنے ہی نشیب و فراز تھے۔ اس اپنی ذات کی کمزوری کا اعتراف تھا جس کی وجہ سے وہ آج یہاں مسز عائشہ افندی کے سامنے مجرم کی طرح نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سر کی قابل رشک زندگی کو پسندیدہ نظروں سے ضرور دیکھا تھا، لیکن میں نے اس طرح آپ کے برابر کھڑے ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور میں اب بھی آپ کے برابر نہیں ہوں۔ ایک عالم جانتا ہے کہ آپ ان کی بیوی ہیں، اور میں نے تو اس سے نکاح کیا ہے چند لوگوں کے سامنے، جن میں میرے اپنے بھی شامل ہیں، محض اپنی غرض کے لیے۔ مجھے اگر کبھی کسی کی گواہی کی ضرورت پڑی تو دیکھیے گا کہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ رو پڑی۔ آج کل بات بات پر رونا اس کا شغل بن چکا تھا۔ نہیں فرح، تم خود کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور تمہیں گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کافی نہیں کہ میں سب جانتی ہوں۔ تم زبیر کی قانونی بیوی ہو، جو حقوق مجھے حاصل ہیں ان پر تمہارا بھی پورا حق ہے۔ تم نہ ہوتی، کوئی اور ہوتی، ایسا تو ایک دن ہونا تھا۔ میں نے تو اول روز سے تسلیم کر لیا تھا کہ زبیر کی منقسم ذات میرے حصے میں آئی ہے، مگر کیوں؟ آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کتنے دنوں سے وہ اس الجھن میں گرفتار تھی۔ فرح، زبیر میرے فرسٹ کزن ہیں، ہماری نسبت تقریباً بچپن سے ہی طے تھی۔ بڑے ہونے پر ہم دونوں کو احساس ہوا کہ ہم قطعی مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائیں۔ یہ فیصلہ بچپن میں ہوا تھا اور نسبت ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکتے تھے۔ ذہنی مطابقت کا فقدان، مزاجوں کی ناہمواری، اور شاید سب سے بڑی بات ایک دوسرے کو جبراً تسلیم کرنے کی اذیت، ہمارے درمیان محض بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک خاموش سمجھوتے کی راہ ہموار کر سکی۔ یہ شادی تو ہو گئی، مگر دلوں کا فاصلہ ہنوز برقرار رہا۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ میں زبیر افندی کی پسند نہیں تھی، باقی باتیں ثانوی تھیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میرے مزاج کی سادگی، ٹھہراؤ، میری کم گوئی اور شاید محتاط طبیعت زبیر کی منزل نہیں تھی، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس نے مجھے بیویوں والے سارے حقوق دیے، اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ 4 خوبصورت بچے اس نے میری تکمیل کے لیے میری آغوش میں ڈالے، مگر اس کے باوجود میں اس کی محبوب نہیں ہوں، اور اپنا محبوب جب اسے تمہاری صورت میں نظر آیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے بتایا، اور میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ تم سے باقاعدہ شادی کر لے۔ دادا جی، بڑے ابا، اماں یہی لوگ تھے جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے، مگر جب وہ نہ رہے تو اور کسی کی پرواہ کرنا اس کا شروع سے ہی نہ انداز ہے، اور نہ مزاج میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کی رائے کو اہمیت دے۔ بس زندگی میں ایک بار وہ ہارا تھا، اور اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی بجائے اس کے بڑوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کسی نے یہ ہمت نہیں کی۔ ہاں، البتہ بچوں کے کیریئر کے فیصلہ کرنے کے حق اس نے مجھے ضرور دیا، اور میں اس کی ممنون ہوں، اور تمہارے بارے میں بھی اس نے سب سے پہلے مجھے آگاہ کیا تھا۔ یہ بھی اس کا مجھ پر احسان ہے، ورنہ لوگ آ کر مجھے خبر دیتے اور اس کی ذات کو نشانہ بناتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ جیسے تھک سی گئی تھی۔ فرح نے آگے بڑھ کر ان کے یک ہاتھ تھام لیے۔ آپ کے عورت پن نے، آپ کی انا نے کبھی احتجاج نہیں کیا، آپس سمجھوتے کی راہ پر چلتی رہیں۔ محبت کے لیے راستہ ہموار کیوں نہیں کیا؟ اس کی آواز میں تہی اور آمیز جوش سمٹ آیا۔ جذباتی لڑکی، محبت جبر کا سودا تو نہیں، اور انا میں کہاں اتنا دم خم ہوتا ہے کہ تمام عمر احتجاج کرتی رہے؟ وہ بھی تھک جاتی ہے، اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ وہ مجھ سے غافل ہیں۔ اپنے بچوں کی ماں سے تو وہ محبت کرتے ہیں نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ میری توقعات تو اول روز سے اتنی تھی۔ ذہنوں کے فاصلے ہمارے درمیان تھے، بزرگ تو لاعلم تھے نا، اور جب ان کے فیصلے سے ٹکرانے کا حوصلہ ہم دونوں میں نہیں تھا تو پھر ایک دوسرے کی ذات پر الزام کیسا؟ وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں۔
فرح کا ذہن اس حقیقت کو پانے کے بعد الجھن سے نہیں نکل سکا تھا۔ یہ کیسی رفاقت تھی، یہ کیسے رویے تھے اور یہ کیسی محبت تھی۔ اسے سارے پس منظر میں نہ آسودگی کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔ مسز عائشہ افندی کے چہرے اور آنکھوں میں بلا کی تمانیت کے رنگ تھے۔ کیا وہ اس لیے مطمئن تھی کہ ان کا ظرف بڑا تھا، ان کی خواہشات لامحدود نہیں تھیں؟ فرح جتنا سوچتی اتنی تھکن بڑھتی، اپنی مغلوب اور شاکی ہو جانے والی فطرت سے شکایتیں بڑھ جاتی، اور پھر وہ جو اس احساس غم میں مبتلا تھی کہ وہ چاہی گئی ہے۔ زبیر افندی کی پہلی نظر نے اس کو معتبر قرار دیا ہے اور اسے زندگی میں شامل کیا ہے۔ انجانے سے دکھ میں گر گئی۔ دن کے بیشتر لمحے وہ اس سوچ میں گزار دیتی کہ کیا وہ کسی زیادتی کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ احساس جرم اسے ہراساں کر دیتا کہ وہ غاصب ہے۔ عائشہ افندی کوئی عام سی کم عقل سی اپنی قسمت اور حالات سے شاکی عورت ہوتی تو اس کی سوچ بالکل برعکس ہوتی، لیکن زندگی کو اس مقام تک اپنے ہاتھوں سے پہنچانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم سوچتے ہیں، بلکہ اکثر وہ ہو جاتا ہے جو ہمارے گمان کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ زبیر افندی کی محبت کی بلا شرکت غیر مالک تھی، ہاں البتہ ان کی توجہ دونوں گھروں میں منقسم تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بچوں کی ماں سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ فرح نے زندگی میں مرد کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے تو اپنے گھروں میں عورت کی عزت نفس کے ساتھ مذاق ہوتے ہی دیکھا تھا، اب دو حصوں میں بٹا ہوا مرد زندگی میں آیا تو اس کی منصف مزاجی نے پریشان کر دیا تھا۔ محبت وہ اس سے کرتا تھا اور پریشان عائشہ افندی کے لیے رہتا تھا۔ انتہائی ذاتی قسم کی باتوں میں بھی عائشہ افندی کا ذکر چلا آتا اور وہ بالکل غیر ارادی طور پر یہ سوچنے بیٹھ جاتی کہ خود اس کا کون سا مقام ہے، یہاں تو ارد گرد عائشہ افندی ہی ہے۔ پھر اسے اپنے محبوب شوہر کی آنکھوں میں گہرے تفکر کی پرچھائی اور چہرے پر بے اطمینانی سی نظر آئی تو بے چین سی ہو گئی۔ آپ بہت دنوں سے کسی الجھن میں ہیں، مجھے نہیں بتائیں گے؟ الجھن تو نہیں، مگر میں عائشہ کی طرف سے فکر مند ہوں۔ انہیں کئی دن سے مسلسل بخار ہے۔ ڈاکٹر زیدی ہمارے فیملی فزیشین ہیں، ان کے علاج سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ عائشہ کے لیے کبھی اس تم یہ وہ کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ فرح نے پہلی بار جانا تھا کہ فاصلے کس طرح لفظوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں انہیں، اور کیا میں ان سے ملنے چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں جانا تو چاہیے، لیکن معاذ، وہ ایک دم خاموش سے ہو گئے۔ معاذ آپ کا بڑا بیٹا ہے نا، کیا یہ حقیقت اس سے ہمیشہ چھپی رہے گی کہ میں کون ہوں اور کس حیثیت میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ کبھی تو اسے معلوم ہوگا نا، کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے بیٹے کے سامنے آپ کے حوالے سے جاؤں؟ وہ احتجاج کی عادی نہیں تھی، مگر آج دل بھر آیا تھا۔ تم کس قابل ہو، یہ میرے دل سے پوچھو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تم اس حقیقت سے بھاگتی ہو کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ شاید انجانے میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تم محض نبھا کر رہی ہو میرے ساتھ، خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہو مگر خود خوش نہیں ہو۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، یوں جیسے انہیں یہ سب کہنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہو۔ فرح نے بے اختیار آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زبیر، آپ نے یہ سب فضول باتیں سوچے بھی کیسے؟ کیا مجھے اپنی خوشی کا ثبوت دینے کے لیے روایتی قسم کے جملے بولنے پڑیں گے؟ کیا آپ کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی رفاقت آپ کے ساتھ نے مجھے کتنا مطمئن اور مکمل کر دیا ہے؟ بہت غلط گمان کرتے ہیں، ناراض ہو جانا چاہیے آپ سے۔ فرح کی سنہری آنکھوں میں بلا کی وارفتگی از خود سمٹ آئی تھی، چہرے کی رنگت میں گلی سرخی اور اس بات کی گواہ تھی اس کے دل نے ان جملوں کی بھرپور تائید کی تھی۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگے۔ اگلے دن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ عائشہ افندی سے ملنے گئی، اپنے ہاتھوں سے فریش فروٹ جوس، چکن کارن سوپ تیار کیا، کچھ ہلکے پھلکے اسنیکس بھی گھر پر تیار کیے اور بڑا سا پھولوں کا بوکے بھی خرید لیا تھا۔ عائشہ افندی نے کچھ حیرت اور کچھ خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے بوکے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھینکس فرح، مگر یہ تکلف تم نے کیوں کیا؟ تمہارا اپنا گھر ہے، اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، اور پھر جو اپنے ہوتے ہیں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ رسان سے بولی، اور عائشہ افندی کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھی باتیں کرتی ہو تم، آؤ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں آ گئی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت چاروں بچے وہیں تھے۔ معاذ، میرا بڑا بیٹا، بہت زیادہ لاڈ پیار نے اسے اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے۔ ان کے لہجے میں ممتا کی خوشبو تھی۔ معاذ نے شرارت سے سر جھکا لیا۔ اچھا لگے گا اگر آپ سر پر دست شفقت رکھ دیں گی، اور فرح نے بے ساختہ دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نکلتے ہوئے قد کے ساتھ نوعمری کی ساری شگفتگی اپنے اندر سمیٹے وہ بہت پر اعتماد سا نوجوان لگ رہا تھا۔ یہ ایمن ہے اور یہ سوما، ٹوئنس ہیں، اسی لیے ایک ہی کلاس اور ایک ہی سبجیکٹ ہیں دونوں کے۔ ان دونوں نے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملائے تو کچھ ہی سے تسلی ہوئی، پھر نظریں بے تحاشا خوبصورت سی بچی پر جا کر ٹھہر گئیں۔ سوہا، اس گھر کی رونق، ورنہ یہ تینوں تو بہت مصروف رہتے ہیں اور پھر ان کی سٹڈیز بھی ٹف ہیں۔
ماما یہ خوبصورت آنٹی کون ہے؟ سوہا نے پونی جلاتے ہوئے استفسار کیا۔ بیٹا یہ آپ کے پاپا کی کزن اور میری بہت اچھی دوست ہیں، ملک سے باہر تھی، کچھ دن پہلے پاکستان آئی ہیں۔ روانی اور سادگی سے محض اس کی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ تراشا گیا تھا۔ فرح کی نظریں فرش سے جا لگی تھیں۔ یہ عورت قدم قدم پر اسے اپنے احسانوں میں جکڑ رہی تھی، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ عورت کا اتنا مختلف اور بھرپور روپ اسے، اور پھر وہ رات تک عائشہ افندی کے ساتھ رہی اور اپنی صحت کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی۔ بخار کے باوجود وہ آرام نہیں کر رہی تھیں۔ فرح کی بار بار تاکید کو انہوں نے محض ایک مسکراہٹ میں سمیٹ لیا تھا۔ ارے بھائی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ موسم کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو معمولی سا کیس ہے۔ پھر بھی آپ پراپر چیک اپ کروائیں اور اپنا خیال رکھا کریں۔ اب تم آ گئی ہو نا تو ہم سب کا خیال رکھنے کے لیے۔ پتہ ہے میں بہت ریلیکس ہو گئی ہوں، میری فکریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اس کا اہل رکھے۔ انہیں اپنے جذبات چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ فرح نے ان کے چہرے پر حزن کے رنگ دیکھے تھے مگر ملال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ فرح سے وہ یوں سلوک کر رہی تھی جیسے وہ واقعی قریبی سہیلی ہو۔ واپسی میں فرح کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سارے راستے عائشہ افندی کی صحت کی دعائیں مانگتی آئی تھی، کیونکہ بظاہر ٹھیک ہونے کے باوجود اس کی چھٹی اس نے کسی غیر معمولی پن کا احساس دلایا تھا۔ عائشہ افندی کی باتیں، ان کا تھکا تھکا سا لہجہ، آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی، اسے بخوبی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور کشمکش ذات کے سفر میں وہ بہت نڈال ہو گئی ہے۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ فرح عائشہ افندی کی زبردست مداح ہو چلی تھی اور اس خیال کا اظہار جب اس نے زبیر افندی کے سامنے کیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ یعنی تم بھی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے خاندان کی ہر دل عزیز ہستی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پرستار ہے ان کا، اور اتنی غیر معمولی عورت کسی شخص کی بیوی بن جائے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں وہ مرد خوش قسمت ہوتا ہے۔ فرح نے فوراً لقمہ دیا۔ یہی تو وہ نکتہ ہے جو عام طور پر کوئی نہیں سمجھتا۔ مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو اس کی محتاج ہو، جو عظمت کا سمبل ہونے کے بجائے ایک عام سی عورت ہو جسے صرف اپنے مرد کی توجہ اور التفات سے سروکار ہو۔ عورت کی برتری مرد کبھی تسلیم نہیں کرتا، نہ محبت میں اور نہ عظمت میں۔ عورت مرد کی دست نگر ہو تو اسے تسکین دیتی ہے، ورنہ تو سب کچھ بکھرتا چلا جاتا ہے۔ مکمل عورت مرد کی خودداری کے لیے بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہے تھے۔ مگر زبیر یہ تو اتنی اہم بات نہیں جس کے لیے زندگی اتنی آزمائشوں میں ڈالی جائے۔ گھر تو بن جائے مگر گھر کا سکون نہ ملے۔ وہ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ تم خود عورت ہونا پھر بھی یہ نہیں جان سکی کہ مرد عورت سے کیا چاہتا ہے۔ ایک حکمران اپنی سلطنت میں کسی دوسرے کی عملداری کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ سوچو نا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیے۔ فرح کی الجھن سوا ہو گئی۔ عملداری کا کیا سوال؟ بہرحال یہ بہت گمبھیر موضوع ہے، پھر کبھی بات کریں گے، بلکہ تمہیں اس طرح کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ گویا اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ گئے تھے، مگر فرح کی اس موضوع میں دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ہر وقت عائشہ افندی کو سوچتی رہتی، اور پھر ایک دن اسے اپنی الجھن کا سرا بھی مل گیا۔ زبیر افندی اور عائشہ افندی کا مشترکہ دوست اطہر جمال، جو ان کا کزن بھی تھا، پتہ نہیں کیسے دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ اسے دوست اور دوستی کا بھرم بہت عزیز تھا، پھر بھی زبیر افندی کے زیر ایک نظروں نے بیعت پا لیا تھا، اور عین شادی والے دن اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ زبیر افندی نے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے قبل ایک لمحے کے لیے سوچا، ہال میں ارد گرد نظر دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا اور زبیر افندی زندگی کی بساط پر اپنی مرضی کے مہرے نہ جما سکے۔ گو کہ جو انہوں نے سوچا تھا وہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، مگر وہ ڈوبنے سے پہلے کشتی کو اچھالا ضرور دینا چاہتے تھے۔ اطہر جمال سے محبت اور دوستی کے اظہار کے لیے یہ ٹرائی بیسٹ اتنی مشکل نہیں تھی، مگر اس نے آنن فانن جانے کا فیصلہ سنا کر سب کو حیران ہی نہیں کیا تھا، بلکہ زبیر افندی کے ہونٹوں پر بھی مہر لگ گئی تھی۔ انہیں اب اپنی اور عائشہ کی عزت کا زیادہ خیال تھا۔ زبیر افندی کو آج تک اس بات کا قلق تھا کہ شادی سے چند دن پہلے بھی انہیں اطہر جمال کے جذبات کی خبر ہو جاتی تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اور عائشہ افندی کو ہمیشہ یہ خیال ستاتا تھا کہ انہوں نے اس جرم کی سزا کاٹی جو ان سے سرزد نہیں ہوا تھا، اور یہ ان کی سیاہ نصیبی کہ دو اچھے دوستوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئیں۔ براؤن جلد والی وہ قیمتی ڈائری فرح نے پڑھ تو لی تھی، مگر پھر اس کے بعد ہچکیوں سے روئی تھی۔ عائشہ افندی کے دکھ نے سارے وجود میں سناٹے بھر دیے تھے، پتہ نہیں وہ اتنی حساس کیوں تھی۔ خزاں کا موسم ٹھہر سا گیا تھا، زرد پتوں کا شور، خنک ہواؤں کی سرسراہٹ اور ٹھہرا ہوا سا ماحول باہر ہی نہیں اندر بھی کہیں ڈیرے ڈال چکا تھا۔ عائشہ افندی کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس دن وہ مل کر آئی تو ان کی بے بسی پر افسردہ ہونے کے بجائے زبیر افندی سے لڑ پڑیں۔ تمہیں پتہ ہے فرح، وہ بہت بیمار ہیں، بلکہ بہت زیادہ، مگر وہ علاج نہیں کروانا چاہتی۔ وہ مجھے یا پھر خود کو سزا دے رہی ہیں۔ آج زبیر افندی کے لہجے میں بھی تھکن تھی۔ فرح نے پہلی بار ان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ بے اختیار اس کی زبان پر ایک سوال مچل گیا، اطہر جمال کہاں ہیں؟ اوہ تو تم واقف ہو چکی ہو۔ وہ لحظہ بھر کو متحیر ہوئے اور پھر بڑے صباؤ سے اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کو چھپا بھی لیا۔
آئی ایم سوری، آپ کی ڈائری پڑھ لی تھی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ اطہر جمال امریکہ میں ہے، اس کے بعد صرف ایک بار پاکستان آیا شادی کرنے۔ اب اس کی فیملی آتی رہتی ہے مگر خود نہیں آتا۔ میرا اور اس کا رابطہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب وہ امریکہ فلائی کر گیا تھا۔ میں نے فون پر کہا تھا کہ وقت ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے نہ لائے تو اچھا ہے، اور پھر واقعی اس نے میرے کہے کا خوب پاس رکھا۔ مجھے آج بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر وہ درمیان میں نہیں ہے تو صبر آ ہی گیا ہے۔ اور عائشہ بھی تو آپ کی دوست تھیں۔ فرح پلیز کوئی اور بات کرو، میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں، انہوں نے اچانک کہا تو وہ ایک دم بجھ سی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر زبیر افندی کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ ہمارے درمیان صرف اطہر جمال ہی نہیں تھا بلکہ ہمارا مزاج، ہمارے انداز فکر کی مخالف سمتیں بھی تھیں، اور یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ گو کہ ہمارے بزرگ کبھی اس فرق کو زیر بحث نہیں لاتے، سارے سمجھوتے ہو جاتے ہیں، مگر مرد کی ایگو انا اپنی بیوی کو زمانے بھر کا محبوب نہیں دیکھ سکتی۔ وہ شاید آج اپنا بوجھ اتار دینے کے موڈ میں تھے۔ فرح نے بھی اچھی سامع بننے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اور میں بن مانگے کچھ دے ہی نہیں سکا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ آج وہ حقیقتاً عائشہ افندی کی طرف سے پریشان تھے۔ انہیں اپنے بچوں سے بے حد پیار تھا اور بچے اپنی ماں کی تکلیف پر بالکل بجھ کر رہ گئے تھے۔ زبیر افندی اپنے بچوں میں الجھے ہوئے تھے اور فرح کے پاس تسلی و تشفیق کے لیے بھی لفظ نہیں تھے۔ بعض اوقات لفظ بالکل بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ آج کل اس کے لفظوں کی وقت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زبیر افندی اور عائشہ افندی کے درمیان بچوں کی مضبوط ڈور ہے، اور اس ڈور کے دونوں سرے بھلا کیوں کر ایک دوسرے سے لاتعلق ہو سکتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ قرار کی تلاش میں رہتی ہے، اور یہ قرار اسے موت کے سکوت میں ملتا ہے۔ رات کو ہی تو فرح عائشہ افندی سے مل کر آئی تھی، اور وہ عام دنوں کے مقابلے میں بے حد بشاش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ فرح نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، لیکن واپسی میں جو انکشاف زبیر افندی نے کیا تھا اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ کتنی دیر تک وہ سانس روکے اپنی سماعتوں کا ارتجاج سنتی رہی۔ عائشہ افندی کو غموں نے کھوکھلا تو کیا تھا مگر یہ بلڈ کینسر، وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ کھوجنے لگی، جیسے اس خبر میں انہوں نے عائشہ کا نام غلطی سے لے لیا ہو، مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمیشہ کے ہنستے مسکراتے چہرے پر بھی آج بلا کا سکوت تھا، اور آنکھوں کے زیریں کنارے شدت ضبط سے سرخ ہو رہے تھے۔ محترم آنکھوں میں شاید کوئی اور احساس بھی تھا، وہ دیکھ نہ پائی کیونکہ آنکھوں میں دھند اتر آئی تھی، اور پھر وہ رات کا ایک پل بھی چین سے نہیں سو سکی۔ رات کو زبیر سے چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ فرح نے بہت ساری تنہا راتوں کی طرح یہ رات بھی کاٹ ہی لی تھی، اور اب قہر میں لپٹی ہوئی صبح سے مزید خائف ہو کر بستر میں دبک گئی تھی، اور پھر جانے کب آنکھ لگ گئی، کھلی اس وقت جب کمرے کے سناٹے میں صرف فون بیل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ فرح دیکھو، تم جلدی سے یہاں آ جاؤ، میرے بچے بالکل بکھر گئے ہیں، آ کر انہیں سنبھالو، وہ تم سے خاصے مانوس ہیں۔ ان کی آواز بھرا رہی تھی۔ فرح کا دل کانپ اٹھا، شاید جس کے ہونے سے دل ڈر رہا تھا وہ ہو گیا۔ زبیر سب ٹھیک تو ہے نا؟ عائشہ کیسی ہیں؟ کیا پھر درد ہو رہا ہے؟ فرح وہ سارے درد ساتھ لے گئیں، وہ اب ہم میں نہیں ہیں۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، اور پھر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اوہ زبیر، یہ کیا ہوا؟ ریسیور نیچے جا گرا تھا اور وہ بس رو رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں وال کلاک کی ٹک ٹک کے علاوہ صرف اس کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز تھی۔ عائشہ کا نام اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی بہت پیارا، بہت عزیز دنیا سے چلا گیا ہو، اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ سسکتی روتی افندی ولا کے وسیع و عریض لان میں پہنچ گئی، جہاں اجنبی چہروں کا ازدحام تھا، مگر یہ سب عائشہ افندی کے اپنے تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، اسے ہر آواز اپنا محاسبہ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سارے جمع غفیر میں معاذ، سوما، ایمن اور سوہا نے ساکت مگر شناسا نظروں سے دیکھا تو اسے کچھ ہوش نہ ہوا، اور وہ چاروں جب اس کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر روئے تو خود اس کا اپنا ضبط بھی جواب دے گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا عائشہ کی اچھی سہیلی ہے، بچے بہت مانوس ہیں اس سے۔ پھر ایک اور بھاری سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، ارے ہماری عائشہ کا تو ہر کوئی دوست تھا، اسے تو زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، ساری محبتوں کا قرض اپنی جان پر لے کر چلی گئی۔ یہ ساری اجنبی آوازیں عائشہ افندی کی ذات کو کھول رہی تھی، مگر وہ خود کسی سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے بھی زندگی میں اپنی ماں کے بعد جس اپنی ہم جنس سے محبت ہوئی تھی وہ عائشہ تھی۔ عائشہ افندی، جس کا خمیری محبت اور نرمی سے اٹھا تھا، اور محبت سے گندہ یہ وجود جب منو مٹی تلے جا سویا تو وقت کے فیصلے کی بے رحمی پر دل و دماغ دونوں ساکت رہے۔ زبیر افندی نے بھی چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، خود وہ بھی اپنے آپ سے نالاں تھی۔ عائشہ افندی کا گھر لوگوں سے بھرا رہتا، ان کی بہنیں، بھائی، دیگر رشتہ دار بچوں سے غافل نہیں تھے۔ سوہا ناصم جی کی عمر میں تھی، اس لیے سب کی موجودگی اور ماں کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچنے کے بجائے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن رہتی، اور کبھی موڈ بنتا تو انہی بچوں کو لے کر تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتی۔ پھپھو جانی کہہ رہی تھی مجھے ماما کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ عائشہ افندی کے 40ویں کے بعد بچوں کو تنہا رہ جانے کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ زبیر افندی نے مصروفیات میں پناہ لے لی تھی، عزیز رشتہ دار بھی آمد و رفت کا سلسلہ موقوف کر چکے تھے، خالاؤں کو بھی اپنے گھر جانا تھا، ماموں ممانی بھی کب تک ساتھ رہ سکتے تھے۔
تو لوگ تو اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے، اصل مسافت تو اب ان کو طے کرنا تھی، راستے اور حالات کی کٹھنائیوں کے ساتھ، جس کے لیے چاروں ایک دوسرے کی ڈھال بن گئے تھے۔ اور پھر فرح بھی شام ان کے ساتھ گزارنا اپنا معمول بنا چکی تھی، اسی لیے وقت پر ہم رکھنے کی تگدو کرنے لگا تھا۔ گھاؤ کاری تھا مگر حوصلے بھی چٹان تھے۔ فرح کو محسوس ہوتا کہ عائشہ افندی اپنی ذات کو سوما اور ایمن میں منتقسم کر کے گئی ہیں، اور سوہا تو ابھی زندگی سے ہنسنے مسکرانے کا ہنر سیکھ رہی تھی۔ معاذ بالکل زبیر افندی کا پرتو تھا، نوجوانی کی دہلیز پر کھڑا، سنجیدہ سے مزاج والا، جسے دیکھ کر، جس سے مل کر احساس ہوتا تھا کہ وہ بہت آگے جائے گا۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور چہرے پہ نو لفٹ کے بورڈ کے ساتھ بھی وہ سب کو اچھا لگتا تھا۔ فرح تو پہلے ہی ملاقات میں اس سے مرعوب ہو گئی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ نہ جانے کیوں احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ افندی کے سامنے اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے۔ اسے یہ چاروں بچے بہت عزیز تھے، مگر معاذ افندی کے لیے کچھ علیحدہ ہی جذبات تھے۔ شاید اس کے اکڑ پن کی وجہ سے اس کے دل میں ممتا سی امڑ آتی، وہ سامنے ہوتا تو اس کا دل ہمکتا ہی رہتا۔ ہاں، یہ میرا بھی بیٹا ہے، زبیر افندی کا بیٹا میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خود سے سوال و جواب کر کے تھک جاتی تو اسے بڑی شدت کے ساتھ اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا۔ وہ زبیر افندی کے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ زبیر افندی مزید اولاد نہیں چاہتے تھے۔ اسے جب اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا تو وہ تنہائی کے ساتھ مل کر بہت روئی تھی۔ وہ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ زبیر افندی کی مضبوط رفاقت نے سب کچھ دیا تھا، کہیں کوئی کمی نہیں تھی، مگر یہ ایک کمی زندگی کے سارے کھلکھلاتے رنگوں پر حاوی تھی۔ عورت فطرتاً ماں ہوتی ہے، اور ان بچوں کو دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھتی۔ سوہا اس کے گلے میں بائیں ڈال کر گال چومتی تو وہ اندر تک نہال ہو جاتی۔ ایمن اور سوما بے حد احترام سے پیش آتی تو کم مائگی کا احساس کم ہونے لگتا، اور معاذ اس کے ہونے کا احساس ہی کافی ہوتا۔ ویسے بھی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی کا تسلط پسند کرتا تھا، اور فرح تو اپنی محبت سے مجبور تھی، اسی لیے اس کی ہر ادا کو دل و ذہن کے گوشوں میں محفوظ رکھتی۔ وقت کو پر لگے ہوئے تھے، ہر گزرتا دن فرح کا اضطراب بڑھا دیتا۔ وہ کون تھی اور کہاں تھی، ابھی اس کے مقام کا تعین نہیں ہوا تھا۔ بہت ساری مصلحتوں کے تحت زبیر افندی نے اپنی دوسری شادی کا عائشہ افندی کی زندگی میں بھی اعلان نہیں کیا تھا، اور اب تو مصلحتیں نہیں، کئی ایک تلخ حقیقتیں تھیں جنہوں نے زبان بندی پر مجبور کر رکھا تھا۔ زبیر افندی اپنے بچوں کے ساتھ تھے، اور فرح اپنی امی کو پاس لے آئی تھی۔ پہلے بچوں کو باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ان کی ساری ضرورتیں عائشہ افندی کے ذریعے پوری ہو رہی تھیں۔ اب یہ پل ٹوٹ جانے کے بعد زبیر افندی کی پوزیشن بہت کمزور اور حساس نوعیت کی ہو گئی تھی۔ بچے، خصوصاً سوہا، تو بازو پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ صبح و شام کے اس چکر میں وہ فرح کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ انہیں فرح کی تنہائی کا احساس بھی تھا، مگر بچوں کی محبت ہر احساس سے بڑھ کر تھی۔ معاذ کو بھرپور توجہ کی ضرورت تھی، اس کے کیریئر کا نازک دور تھا، اسے یکے بعد دیگرے ذہنی دھچکے ملتے تو اس کی توجہ منتشر ہو جاتی۔ سوما اور ایمن کی حد سے بڑھی ہوئی خاموشی انہیں گوارا نہیں تھی، پھر کیسے وہ انہیں اپنی خوشیوں کا اہتمام کرنے کی خبر سناتے؟ بہرحال وہ عائشہ افندی کی بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنی ماں کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتی تھی؟ ادھر فرح تھی، وہ دن بدن عجیب زود رنج سے ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کا احسن احتجاج کرتا رہتا کہ میں کب تک انتظار کروں کہ آپ جو پہلے رات کی تاریکی میں اپنی محبت سے مجبور ہو کر چلے آتے تھے، اب یہ مصلحت دن کے اجالے میں بھی آپ کا راستہ روک لیتی ہے۔ دن شاید اسی طرح گزرتے رہتے اگر ایک رات زبیر افندی کو فرح کی امی کی اچانک طبیعت بگڑ جانے کی اطلاع نہ ملتی، اور یہ طبیعت کی خرابی اگر معمول کا حصہ ہوتی تو انہیں فکر نہ ہوتی۔ یہ دل کا پہلا دورہ تھا جس نے ان کی ساری توانائیاں نچوڑ لی تھیں۔ یوں بھی مدتوں سے شوہر کی ستم رسیدہ بیوی کے اندر توانائی ہوتی ہی کہاں ہے۔ فرح کو اپنی امی سے والہانہ محبت تھی، شاید اس کے لاشعور میں یہ بات موجود تھی کہ اس کا باپ اس کی ماں کو محبت کا حق ادا نہیں کر سکا تو وہ اپنی ماں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کو معمول پر آنے میں کافی دن لگے تھے، اور عین بشری تقاضوں کے مطابق زبیر افندی کی توجہ فرح کی طرف تھی، جس کا بچوں نے نوٹس تو لیا تھا مگر وہ بھی مجبور تھے۔ چاروں بچے فرح اور اس کی امی سے بھی ملنے آئے تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان زبردست گرم جوشی کا مظاہرہ ہوا تھا، اور ان لمحوں میں جانے کیوں زبیر افندی کی نظریں فرش سے جا لگی تھیں۔ آنے والے وقت کوئی فیصلہ کرنا تھا، ان رویوں پر برف جمتی ہے یا پھر سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ دوست و احباب نے مشورے بھی دینا شروع کر دیے تھے کہ وہ بچوں کی خاطر شادی کر لیں، کہ بہرحال مرد کتنا ہی ذمہ دار اور معاملہ فہم کیوں نہ ہو، گھر کے معاملات میں کلی طور پر حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ ساری باتیں ان کے حق میں تھی، اور وہ سوچتے تھے شاید قدرت خود فرح کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے۔ ایک دن فرح کی امی نے تو ان کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے، بیٹا، عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، مگر آپ منصف مزاج ہو، پہلے بھی کیا تو آپ بھی کرو۔ کیا وہ ساری زندگی ڈر ڈر کر گزارے گی؟ آپ کی پہلی بیوی نے اسے سوکن نہیں سمجھا، اور وہ بچے بھی تو۔ وہ بہت ڈر ڈر کر بول رہی تھی، اور پھر ان کی آواز آنسوں کی زیادتی سے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ زبیر افندی کے ماتھے پر تاسف اور بے بسی کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بچہ عائشہ افندی کے زیر سایہ
بڑے ہوئے ہیں، اور عائشہ افندی میں کئی ایک خوبیاں تھیں، لیکن وہ بھی تو ان کے باپ تھے۔ وہ کس منہ سے اپنے بچوں سے کہتے کہ وہ فرح کو اپنی بیوی کی حیثیت سے زندگی میں شامل کر چکے ہیں؟ اور یہ کام تو اور بھی مشکل تھا کہ وہ اقرار کرتے کہ شمولیت اور قبولیت کے لمحے عائشہ افندی یعنی ان کی ماں کی زندگی میں ہی آئے تھے۔ اسے آگے کا سوچ کر، اور خصوصاً معاذ کا سوچ کر، تو وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے۔ آج انہیں پتہ چلا تھا کہ ماں باپ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر غیر منطقی فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ معاذ کی جارحانہ طبیعت اور شدت پسندانہ رویوں کی نمو کیسے ہوئی تھی، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے، مگر اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ عام ٹین ایجرز کی طرح نہیں ہیں۔ وقت سے پہلے اس کے شعور کو آگاہ ماحول اور والدین کے درمیان نظر آنے والی گریز کی واضح لکیر نے کیا تھا۔ عائشہ کوشش کے باوجود اسے آگئی کے اس لمحے سے نہیں بچا سکیں، اور زبیر افندی کو اس کے رویوں کا غیر معمولی پن اور تضاد محسوس ہی اب ہوا تھا۔ شاید اس سے پہلے وہ عائشہ کی طرح اپنے بچوں سے دوستی کا رشتہ استوار کر ہی نہیں سکے تھے، اور اب ایسا بھی ہوا تھا تو ہر وقت کئی طرح کے وہم انہیں پریشان رکھتے، اور شاید ان کی پریشانی بجا بھی تھی کہ ایک دن ان کا نو عمر بیٹا ان کے سامنے بڑی بے خوفی سے یہ سوال کر رہا تھا: پاپا، آپ نے دوسری شادی کب کی؟ بے جھجک لہجے میں کسی قسم کی مروت نہیں تھی۔ زبیر افندی کو لگا جیسے وہ کسی محتسب کے سامنے کھڑے ہوں، اور محتسب بھی ایسا جو روح کی گہرائی میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ معاذ، اگر تمہیں خبر ہو ہی گئی ہے تو؟ انہیں اپنا یہ لہجہ بہت اجنبی لگ رہا تھا، مگر سامنے بھی تو ان کا بیٹا تھا جسے مطمئن کرنا اگر آسان ہوتا تو فرح بہت دن پہلے اس گھر میں ہوتی۔ پاپا، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں سمجھا کہ شاید آپ کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے۔ مگر پاپا، آپ کی وجہ سے تو مس فرح دراصل اسکینڈلائز ہو رہی ہیں۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں کس حیثیت میں؟ فرح آنٹی اب مس فرح تھی۔ زبیرہ افندی کا ایک عمر کا اعتماد کمپیوٹر ایج کے اس نوجوان کے سامنے متزلزل ہو کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا ضرور تھا کہ بچوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مگر اس انداز میں کہ جب بیٹا سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر مد مقابل کھڑا ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاپا، آپ کی خاطر میں ان لوگوں سے لڑ پڑا جو یہ باتیں کر رہے تھے، مگر آپ کی اور ان کی امی کی باتیں سن کر بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سرد مہری تھی۔ اور پاپا، اب تو آپ نے خود ہی ان ساری باتوں کی تصدیق کر دی ہے، تو پلیز انہیں گھر لے آئیں۔ آپ کو اپنی امیج کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تو اپنے انداز میں یہ جملہ بول گیا تھا، مگر ان کے ماتھے پر قطرے چمکنے لگے تھے۔ معاذ اتنا کٹھور اور صاف گو بھی ہو سکتا ہے، اس کا احساس انہیں آج ہی انہی لمحوں ہوا تھا۔ تربیت تو عائشہ نے کی تھی، مگر وراثت میں خوبیاں اور خامیاں تو ماں باپ دونوں کی طرف سے ملی تھیں۔ معاذ کی شکل میں وہ اپنا ماضی بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ کبھی کبھی عائشہ اور اس کے متعلقہ لوگوں سے ان کا رویہ انتہائی درست ہو جاتا تھا، اور آج معاذ انہیں آئینہ دکھا رہا تھا: بیٹا، یہ شادی تمہاری ماما کی زندگی میں ہی ہوئی تھی، اور وہ سب جانتی تھیں۔ انہوں نے جیسے اقرار جرم کیا۔ دوسروں کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے والے اس بھرپور بندے کی نظریں صرف اولاد کے سامنے اس لیے جھک گئی تھیں کہ ضمیر پر بھی بوجھ دھرا تھا۔ دس از ٹو مچ پاپا، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ وہ مٹھیاں بھینج کر گرنے کے سے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ فرح کی امی اور پاپا کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی اس نے سوچا تھا شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور پاپا نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو صرف ان لوگوں کی خاطر، سوہا، ایمن اور سوما کی خاطر۔ انہیں اس گھر کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑا ہے، مگر یہ تو اس کی سوچوں کے برعکس ہی ہوا تھا۔ یہ شادی تو پاپا نے اپنے لیے کی تھی، صرف اپنے لیے، اور وہ بھی اس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ماما، اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا تو اس کی بے تحاشا سرخ آنکھوں میں دھند ہی دھند تھی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر تصور کی آنکھ اس ایک چہرے پر جم سی گئی تھی جسے اس نے کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا، جسے اس نے لوگوں سے گلتے ملتے اور دوسری خواتین کی طرح اپنے شوہر اور گھر کی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ دیکھا تھا تو اپنے ہوش سنبھالنے سے صرف ایک ہی کیفیت میں، اور اس کیفیت کو وہ آج ان لمحوں میں بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا: تو ماما، پاپا آپ کے کبھی تھے ہی نہیں۔ کاش کہ میں آپ کی زندگی میں جان پاتا تو پاپا سے ضرور پوچھتا کہ آپ کا قصور کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ یہ آنسو پاپا کے لیے تھے یا ماما کے لیے وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن دل تھا کہ قابو نہیں آ رہا تھا، اور درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ماما کی جدائی، پاپا کی دوری، وہ جیسے کسی دائرے میں مقید ہو گیا تھا۔ پاپا، آپ نے ماما کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ آپ جانتے تھے پاپا کہ وہ موت سے لڑ رہی ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں یہ دکھ دیا۔ آئی ایم سوری پاپا، آپ بہت ظالم ہیں، بہت۔ کاش کہ میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ بمشکل یہ جملے پورے کیے تھے اور لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ زبیر افندی کے سارے وجود میں جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بول پائے، اور بولتے بھی تو کیا؟ بھلا یہ اعتراف کرنا آسان تھا کہ انہوں نے فرح سے شادی اپنی انا کی تسکین کے لیے کی ہے۔ وہ اسے یہ بتاتے کہ ان کے اندر کا بدمزاج، خود پسند اور کم ظرف مرد عائشہ افندی کی مکمل شخصیت کے کسی بھی رنگ کو قبول نہیں کر پایا تھا، تو انہوں نے عائشہ کو شکست دینے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اپنی ذات کے کمزور ترین پہلوؤں کو یوں پرت در پرت کھولنا آسان تو نہیں ہوتا، اس لیے وہ چپ کے چپ رہ گئے،
اور فرح 3 بیڈ رومز کے فلیٹ سے اٹھ کر اس خوبصورت اور آرٹسٹک سے گھر میں آ گئی جسے بنایا سنوارا عائشہ افندی نے تھا، جس کے ہر کونے ہر کوشے میں ان کی یاد تھی، اور فرح نے سب کچھ جوں کا توں رہنے دیا اور مالکانہ استحقاق کی ہر خواہش کو دانستہ میٹھی نیند سلا کر بچوں کے سامنے معتبر ہونے کی صحیح کرنے لگی۔ سوہا کی کم سن عمر کو اس کی مستقل آمد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ ماما کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے کام ماما کی یہ دوست کرنے لگی ہیں۔ البتہ سوما اور ایمن کا رد عمل مصلحت کے پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ جس راز سے معاذ واقف تھا وہ انجان تھی۔ دھیرے دھیرے انہیں یقین آنے لگا تھا کہ یہ شادی پاپا کی ضرورت تھی، اور گھر کی خاطر ان کی خاطر پاپا کو یہ ناپسندیدہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ اور پھر ماموں، خالہ اور پھپھو وغیرہ بھی اصرار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بھی گھر کی طرف سے پریشانی رہتی تھی۔ پورا گھر صرف ملازم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، جبکہ بچے ابھی ناسمجھی کی عمر میں اور اپنی اپنی گو ناگو مصروفیات سے وابستہ تھے۔ یہ بات سب نے ذہنی طور پر تسلیم کر لی تھی، اس لیے زبیرہ افندی کی فرح سے شادی خاندان میں بھی ایشو نہیں بنی اور سب کچھ بتدریج ٹھیک ہونے لگا۔ مگر معاذ کا رویہ اول روز والا تھا۔ فرح کو دیکھ کر اس کے منہ میں کڑواہٹ سی گل جاتی اور آنکھوں میں بد لحاظی کے سارے رنگ اتر آتے۔ اسے وہ راتیں بھی یاد تھی جب پاپا گھر پر نہیں ہوتے تھے اور ماما کا سارا وقت برآمدے میں یا لان میں ٹہلتے ہوئے گزرتا تھا۔ اسے دن کے وہ خاموش لمحے بھی یاد تھے جب ماما تیز بخار میں جھلس رہی ہوتی اور آنسو آنکھوں کے کناروں سے نکل کر گہرے براؤن بالوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ وہ بھول نہیں سکتا تھا اور نہ بھولنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ محبت کا ابتدائی اصول ہے، اور ماں سے محبت کا اعزاز تو قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ فرح کو لگتا تھا جیسے وقت نے اسے آزمائش کے لیے ہی چن لیا ہے۔ ماں باپ کے گھر میں سکون نہیں تھا اور بے آرامی یہاں بھی کم نہ تھی۔ زبیرہ افندی کے ساتھ گزرے وہ مختصر سے دن تو خواب ہی لگتے۔ اب تو اسے ہر وقت معاذ کی عدالت میں کھڑا رہنا پڑتا، جس نے خاموش رہ کر اپنے پاپا پر احسان کیا تھا اور قدم قدم پر کچوکے لگانے کے لیے فرح کی ذات کو منتخب کر لیا تھا۔ سوما اور ایمن احترام تو کرتی ہی تھی، اب گھر کا فرد بھی سمجھنے لگی تھی، مگر معاذ کی آنکھوں میں اتنی تمسخرانہ چمک ہوتی کہ اس کا سارا اعتماد اور استحقاق رخصت ہونے لگتا۔ وہ آج بھی اندر سے اتنی کمزور تھی، عدم تحفظ کا شکار، جتنا وہ شادی سے پہلی تھی۔ پتہ نہیں کیوں زبیرہ افندی کی والہانہ محبت بھی یہ خلا پر نہیں کر سکی تھی۔ معاذ کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی اور ممتا کی فطری جذبے کی تسکین کے لیے اسے چپکے چپکے دیکھتی۔ سوہا کبھی گود میں سر رکھ کر سو جاتی تو تصور میں وہ معاذ کے گنیرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ یہ انسانی فطرت کا کمزور ترین پہلو ہوتا ہے، اور اس کمزوری نے اس کو واقعتاً کمزور کر دیا تھا۔ زبیرہ افندی کو کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا، اور فرح کو معاذ کے تیور ڈرا رہے تھے۔ فرح: معاذ میرا بیٹا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ عائشہ کا بھی تو بیٹا ہے، جسے مروت کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ ان کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا تھا، اور گہری سانس لے کر ایک وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گئے تھے۔ فرح: معاذ نے اس عمر میں اپنی ماما کو کھویا ہے جب سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ دیکھو نا میری بیٹیاں کتنی معاملہ فہم ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے مرد اور عورت کی نیچر میں۔ مجھے یقین ہے تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرو گی۔ دیکھو نا، معاذ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، بس یہ ذہن میں رکھو وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، اور ہر آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اور وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اسے بھی وقت کے بدلنے کا یقین تھا۔ زبیرہ افندی نے معاذ کو بھی سمجھایا تھا، مگر وہ بے حس بنا دیوار پر آویزاں پینٹنگ کو دیکھتا رہا۔ اس کے باوجود وہ اسے گھر کا کلی ذمہ دار بنا کر چلے گئے تھے، اور معاذ کو ہر قول و فعل کے لیے آزادی مل گئی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد پھپھو کے گھر آیا تھا، اور ارش کی آنکھوں میں یک دم جگنو جگمگانے لگے تھے۔ ذہِ نصیب، آپ کو بھی ہمارے گھر آنے کی فرصت ملی، تمہاری یہ شکایتیں سننے نہیں آیا۔ پھپھو کی یاد آ رہی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ میری یاد آ رہی تھی امی، مجھے یونیورسٹی میں تو یہ صاحب نظر ہی نہیں آتے، اور اگر کبھی نظر آ جائیں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ ان سے میرا کوئی رشتہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ خاصی خفا تھی۔ معاذ کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صرف وہی تو تھی جو اس انداز میں حق جتا سکتی تھی، اور جتاتی بھی تھی۔ پھپھو کالج میں ہوتی ہیں اور تم یونیورسٹی میں روزانہ نظر آ جاتی ہو، پھر کس کے پاس آیا کروں؟ آپ کی پھپھو کالج سے واپس بھی آتی ہیں، اور یونیورسٹی میں تو آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں، اس لیے گھر آنا تو لازمی ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی وہ سر جھٹک کر کچن کی طرف چل دی۔ یہ کب بڑی ہوگی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی پھپھو کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ لاڈ پیار کا یہ انداز صرف انہی کے لیے مخصوص تھا۔ مجھے تو تم بھی بڑے نہیں لگتے، مجھے تو اب بھی تم وہی نظر آتے ہو، ضدی اور پارا صفت۔ اور سب کہتے تھے یہ چھوٹا سا بچہ کتنا اڑیل ہے۔ ان کی نظروں میں چھوٹا سا معاذ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ کتنا مشکل ہوتا تھا اسے منانا، اور اب بھی تو وہ کہاں کچھ مانتا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹے، رنگت دیکھو کتنی کم ہو گئی ہے، اور بال بھی خشک۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ اپنا یہ بھتیجا انہیں جان سے پیارا تھا، اس کی تکلیف تو انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ ارے پھپھو جانی، میں لڑکی تو نہیں ہوں نا جو دھوپ میں باہر نہ نکلوں اور عرش کی طرح بالوں میں علم غلم لگا کر بیٹھ جاؤں۔ اس کو لوازمات کی ٹرے کے ساتھ آتے دیکھ کر جان بوجھ کر کہا۔ وہ اپنے آپ کو صحت مند اور خوبصورت بنانے کے جتن کرتی رہتی تھی،
اور معاذ اس کی طرف سے بے خبر نہیں رہتا تھا، جس کا عرش کو بھی احساس تھا۔ عرش مجھے تیل لا کر دو، میں خود لگاتی ہوں اس کے بالوں میں، بہت لاپرواہ ہو گیا ہے خود سے۔ پھپھو نے ہلکی سی چپت لگا کر اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا لیا تھا۔ امی پہلے آپ لوگ چائے پی لیں، پھر اپنے لاڈلے کے لاڈ اٹھائیے گا۔ وہ اس کی موجودگی میں یوں ہی سرشار رہتی تھی اور اس کے مزاج کی ہرگز پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی تھی تاکہ اس کے اندر کی گھٹن کم ہو، ورنہ تو وہ اپنے گھر میں دیواروں سے بھی لڑنے کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ عرش نے کباب بھی تلے تھے اور وہ اپنی پسندیدہ ڈش دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ تھینکس۔ 3 کباب کھانے کے بعد یاد آیا تو اس نے کہا، ڈزنٹ میٹر، تمہاری پسند کی چیز روزانہ پکا سکتی ہوں اگر تم آؤ تو۔ فوراً ہی شرط عائد کر دی تھی، اور جب آنے لگوں گا تو تم تنگ آ جاؤ گی، پھر تمہاری بد مزاجی مجھ سمیت سب کیسے برداشت کریں گے جیسے تمہاری کرتے ہیں، وہ برجستہ بولی۔ پھپھو یہ ذاتی ہے، میں بد مزاج تو نہیں ہوں، بھلا میرا بیٹا بد مزاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شگفتگی سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ آپ دونوں مجھے 3 سال کا بچہ سمجھتی ہیں، مجھے بہلانے کے یہ سارے طریقے پرانے ہو چکے ہیں پھپھو جانی، میں بڑا ہو گیا ہوں اور دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، مت کیا کرے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ۔ اس کا لہجہ ایک دم بکھرنے لگا، وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ معاذ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہارے سر کا مساج کر دیتی ہوں۔ وہ اسے لے کر صوفہ کم بیڈ کی طرف چلی آئیں اور پھر ڈھیر سارا تیل سر میں انڈیلنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگیں۔ پھپھو جانی، ماما بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی اور نرم انگلیوں کے ذریعے ملنے والا سکون اضطراب میں بدل گیا تھا۔ مجھے بھی بہت یاد آتی ہے۔ عائشہ کو بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ یہ تو موت کا حوصلہ ہے، ہنستے مسکراتے لوگ چھین لیتی ہے، ورنہ ذہن و دل ان کے مرنے کو تسلیم کہاں کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ بھی نم ہو گیا تھا۔ عائشہ اور ان کا ساتھ بچپن کا تھا، اسکول اور کالج بھی ایک ہی تھے۔ وہ تو اس کی فطرت کے ہر انگ سے واقف تھی اور محبت بھی سب سے زیادہ کرتی تھی۔ معاذ کو بھی شاید اس لیے ان سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا کہ ان کی یادداشت میں عائشہ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ محفوظ تھا۔ معاذ، تم رات کا کھانا کھا کر جاؤ گے؟ میں فش فرائی کر لیتی ہوں اور مٹر پلاؤ بھی بناؤں گی۔ اس نے کچن کا رخ کرنے سے پہلے ماحول کی گمبھیرتا کو کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بس میں جا رہا ہوں، سوہا اکیلی ہوگی۔ کیا مطلب اکیلی ہوگی؟ ممانی نہیں ہے؟ تمہاری ممانی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوہا میری ذمہ داری ہے، میں اس کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ معمول کی کڑواہٹ پھر لہجے میں گل گئی تھی۔ پھپھو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ اکڑو خود کو، یونیورسٹی میں بھی نخرے، گھر پر بھی وہی انداز، جیسے میں تو مری جا رہی ہوں نا اس کی خاطر۔ دل ہی دل میں زبردست طریقے سے اس کو لتاڑا اور پھر ان کے گھر جانے تک وہ اپنے اس عہد پر قائم رہی کہ معاذ سے بات نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی میں مڈ بھیڑ تو لازمی ہوتی تھی، مگر آج تو اس نے تہیہ کیا ہوا تھا رستہ بدل لے گی مگر بات نہیں کرے گی، اور پورا دن اسی کوشش میں گزارنے کے بعد گھر پہنچی تو اس کا فون آ گیا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ ناراض کیوں ہو؟ استفسار یوں کیا تھا جیسے وہ تو منتظر بیٹھی تھی وضاحت دینے کو۔ اس نے جواب دیے بغیر فون پٹک دیا تھا اور معاذ اس درجہ نازک مزاجی پر ہنس پڑا تھا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ناراض مت ہوا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو تم کتنی خوش ہوگی؟ وہ لطیف سے احساسات میں گر کر شوق دھن گنگناتا ہوا لان میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی اس کے اندر کی ساری خوشگوار ایک خوف میں ڈل گئی، چہرے کے تاثرات یا اخلاق سرد اور بے رحم سے ہو گئے۔ لان کا منظر زندگی سے بھرپور تھا۔ فرح اور سوہا دری بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، کتابیں، کلرز اور فروٹ باسکٹ کے علاوہ میگزین بھی رکھا ہوا تھا۔ سوہا زبردستی ہنسی کو روک رہی تھی اور فرح کے چہرے پر بھی بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی کنپٹیاں چٹکنے لگیں اور وہ سوہا پر برس پڑا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا اسٹڈی ٹائم ہے اور تم یہاں وقت ضائع کر رہی ہو۔ مڈ ٹرم میں تمہارے مارکس کتنے کم آئے ہیں؟ چلو اٹھاؤ اپنا بکس اور کمرے میں جا کر اسٹڈی کرو۔ مگر بھیا میں پڑھ تو رہی ہوں، آنٹی نے مجھے ہوم ورک کروا دیا ہے، یہ دیکھیں، اور ابھی مجھے ڈرائنگ ورک کرنا ہے۔ وہ بھی معاذ کی ہی بہن تھی۔ اپنا موقف بیان کرنے کے بعد منہ بسوڑتے ہوئے کتابیں سمیٹنے لگی اور معاذ نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کے اندر جانے کے بعد وہ واپس پلٹا تو فرح کی آواز پر قدم تھم گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، بےحد احسان جتانے والا انداز تھا۔ فرح کے لبوں پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ آ گئی۔ معاذ، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، ہر طرح سے میری انسلٹ کرتے ہو، اور میں برداشت کرتی ہوں، لیکن پلیز میری وجہ سے بچیوں کو، خصوصاً سوہا کو کچھ مت کہا کرو۔ مجھے ان سے کتنا پیار ہے یہ تم نہیں جان سکتے، کیونکہ تمہاری آنکھوں کے آگے نفرت کا پردہ ہے، لیکن کبھی اتنا ضرور سوچنا کہ کیا سارا قصور میرا ہے؟ اس گھر میں آنا صرف میرا ذاتی فیصلہ تو نہیں تھا، میں زبردستی اس گھر میں نہیں آئی، تمہاری ماما کی بھی تو یہی خواہش تھی، پھر کیوں تمہیں میں قصوروار نظر آتی ہوں؟ میں نے شادی ہی تو کی ہے، کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس طرح اٹھتے بیٹھتے مجھے بے عزت کیا جائے؟ فرح کی آنکھوں میں آنسو تھے اور معاذ ششدر سا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے اس قسم کے رد عمل سے اس کا واسطہ جو نہیں پڑا تھا وہ بھی تو پھٹ پڑی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے آج ضبط کیا تو دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ بہت دنوں سے اس کے اندر یہ سوال مچل رہا تھا کہ وہ قصوروار کیوں ہے۔ وہ تو بہت دیانتداری سے اور عائشہ افندی کی اجازت سے زبیر افندی کی زندگی میں آئی تھی۔ دنیا میں ہزاروں مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس میں قصوروار ہمیشہ عورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ صرف اسے ہی غاصب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ مرد قصوروار نہیں ہوتے جو برسوں کی رفیق کے حقوق یہ کہہ کر قسم کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی نہیں ہے؟ وہ یہ سب معاذ سے کہنا چاہتی تھی مگر بے نام سے جھجک آڑے آ گئی اور صرف اتنا کہا، معاذ مجھے صرف یہ احساس جرم جگاتا ہے کہ میں نے ماں سے محروم بچوں کو دکھ دیا ہے۔ میں ان کا غم شیئر نہ کر سکی، میں نے ان کی پریشانی میں اضافہ ہی کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رونے لگی۔ معاذ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس کے لیے یہ انداز گفتگو انتہائی غیر متوقع تھا۔ اپنے بستر پر گر کر اس نے گہری سانس لی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ شام سے رات ہو چلی تھی اور وہ بستر پر اوندا لیٹا ہوا سخت اضطراب کا شکار تھا۔ ایک چہرہ اور اس کے کئی انداز تصور کی آنکھ کے سامنے گڈمڈ ہو رہے تھے اور ذہنی گلفشار اس قدر تھا کہ شدت ضبط سے آنکھوں کے پپوٹے سوٹ چکے تھے۔ بھیا کھانا کھا لیں۔ سہا نے قریب آ کر نرمی سے آواز دی تو وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی لیکن راہداری سے اندر آنے والی روشنی میں اسے سہا کا معصوم سا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری سوہا، آئی ریئلی لو یو میری گڑیا۔ آئی ایڈمٹ کہ میں نے تمہیں بلا وجہ ڈانٹا۔ پلیز جانو فارگیٹ دیٹ مومنٹس۔ اٹس اوکے بھیا، میں ناراض تو نہیں ہوں۔ اس نے اس کے دائیں گال کو نرم ہاتھ سے چھو کر یقین دلایا۔ معاذ نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور وہ اپنا بازو اس کی گردن میں حمائل کر کے مسکرا دی تھی۔ بھیا آئی لو یو ٹو۔ ملکہ اندھیرے سے مکمل اجالے میں آ کر وہ بھی مسکرا دیا تھا اور پھر اسے یوں ہی گود میں لے کر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ ارے بھیا آج اتنی مہربانی کیوں؟ سوما چہکی۔ ایمن اور فرح نے بھی سوالیہ نظروں سے اس کی عنایت کا سبب جاننا چاہا ورنہ وہ تو ڈائننگ ٹیبل تک بھی کم کم ہی آتا تھا۔ بس کبھی کبھی ہم مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ سہا کو ایک کرسی پر بٹھا کر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اور صرف سوہے ہی پر ہوتے ہیں، ایمن نے کہا تو فرح نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ باری آنکھوں کے ساتھ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس پر بے حد جچ رہی تھی۔ فرح کی اپنی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ خود بھی بہت بے سکون تھی۔ لیں نا آپ۔ سوما نے اس کی گہری چپ کو توڑا۔ معاذ نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ سنو، تم رجا جیسی لڑکیوں کو دوست بنانا چھوڑ دو۔ یونیورسٹی کینٹین کے سامنے سنگھی بینچ پر بیٹھ کر اس نے عرش کے لیے ایک نیا حکم صادر کیا تھا اور وہ استحکامانہ لہجے پر سلگ ہی تو گئی۔ یونیورسٹی میں تم سے بات نہ کروں، رجا جیسی لڑکیوں سے دوستی نہ کروں، فیلڈ ورک کے لیے تمہاری پسند کا گروپ جوائن کروں۔ آخر تم چاہتے ہو یونیورسٹی چھوڑ دوں یا یہ ڈپارٹمنٹ؟ مجھے بھی تو یہاں وقت گزارنا ہے۔ عرش تو بری بیٹھی تھی، اسے تو یوں بھی کچھ دنوں سے سارے زمانے پر غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ان ہواؤں سے بھی جھگڑا کر لے جو معاذ کو چھو کر گزرتی ہیں۔ نہ ڈرافٹنگ سمجھ میں آ رہی تھی، نہ کتابوں میں دل لگ رہا تھا اور اس پر ستم یہ آنکھیں ہر وقت جلتی رہتی تھیں۔ عرش تم بہت معصوم ہو۔ یہ سب کچھ سن لینے کے بعد معاذ کا اطمینان قابل حیرت تھا۔ میں کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے کون کس طرح کا ہے۔ چہرہ جانے کیوں تب سا گیا تھا۔ معاذ بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش میں شاعر ہوتا۔ سرگوشی نما انداز عرش کی ساری تنک مزاجی بحال لے جانے کے در پہ تھا مگر اس نے فوراً سے بیشتر خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ میں ویسے بھی تم سے ناراض ہوں، جب تم خود کو کچھ نہ سمجھنے لگو تو پھر مجھ سے بات کر لینا، میں اس دن کا انتظار کروں گی۔ ارے رکو تو، تم تو واقعی شدید ناراض ہو۔ حالانکہ اس کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ وہ مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ معاذ پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ خود سے بھی بیزار ہو۔ وہ خود بھی تو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آج کل اس کے اندر اتنی دمہ چوکڑی کس لیے مچی ہوئی تھی۔ معاذ نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے ناقابل فہم تاثرات کا پس منظر جاننے کے لیے اس کے عین مقابل آ گیا۔ بیٹھو میرے پاس۔ تم ڈپریس ہو اور کیوں؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا انداز اتنا قطعی تھا کہ وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی۔ معاذ نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اپنی گود میں رکھ لی اور یوں نظریں جما کر بیٹھ گیا کہ اس کے گریز کی ساری راہیں مسدود ہو گئیں۔ اس کی جلاہٹ چہرے پر اتنی واضح تھی کہ معاذ کو غصہ آنے لگا۔ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی تھی؟ پہلے بھی تو وہ ناراض ہوتے تھے پھر خود ہی مان جاتے تھے۔ بچپن کا ساتھ تھا۔ عرش نے تو شدید ناراضی میں بھی اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا تھا جو وہ پھاڑ کھانے کو دوڑ رہی تھی؟ عرش میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ یہ اس کی تنک مزاجی کا اظہار تھا۔ عرش نے سر پھٹا کر نگاہیں اٹھائیں اور پھر فوری طور پر رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا پانی جمع تھا کہ معاذ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ عرش مجھے تم بہت برے لگتے ہو، اتنے برے کہ تمہیں دیکھ کر ڈپریس ہو جاتی ہوں۔ میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور معاذ نے دھول اڑاتے رستے پر یوں نظریں جما لیں جیسے ان سے ذاتی دشمنی ہو۔ تم دنیا سے انوکھی لڑکی ہو، نہ تمہیں ناراض ہونے کے ڈھنگ آتے ہیں نہ منانے کے۔ وہ وہاں سے اٹھا تو مین گیٹ پر پھر اس سے مڈبھیڑ ہو گئی۔
چلو میں چھوڑ دوں، روزانہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ یہ ذمہ داری اٹھا ہی لیتا تھا۔ نہیں، مجھے راستہ معلوم ہے۔ تنفر برقرار تھا۔ معاذ کو ہنسی ضبط کرنا پڑی۔ تو مجھے بھی بتا دو، اکیلے اکیلے ہی راستے پر چل پڑتی ہو، بری بات ہے۔ وہ اپنے لہجے کی نرمی پر خود بھی حیران تھا اور دل چاہ رہا تھا اسے چڑھانے کے لیے۔ ہیئر بینڈ میں جکڑی ہوئی سیاہ گنیری زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے بکھیر دے، اور وہ اس جملے کی معنی خیزی کو ضرور دل میں سراہتی اگر اس وقت غصہ نہ آ رہا ہوتا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں تو صرف برا ہوں اور تم بہت بری ہو، اس نے بے حد ملائمت سے کہا، اور عرش کی ساری ہردرمی برف کی طرح پگھلنے لگی، اور پھر اس کے برابر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تحفظ کے احساس نے سارے ملال مٹانے شروع کر دیے تھے۔ احساس تحفظ، رفاقت اور محبت۔ اس نے سوچا، پھر معاذ کو دیکھا تھا جو جانے کیوں اتنا بے نیاز تھا۔ موسم بدلا، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو گئیں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور فائنل ایگزامز کی ڈیٹ آ گئی تھی۔ معاذ کی ساری توجہ پڑھائی کی طرف تھی، اور عرش کو یہ سوچنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا تھا کہ معاذ کے بغیر 2 سال اس بور ترین ڈپارٹمنٹ میں کیسے گزریں گے۔ وہ ہر کام دل جمعی سے کرتا تھا، اس لیے آج کل فرح بھی اس کے کڑوے کثیرے جملوں سے محفوظ تھی، مگر اسے معلوم تھا یہ رعایت صرف مصروفیت کے آخری دن تک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہوگی اور معاذ کے کڑے تیور اور جان سلگا دینے والے جملے ہوں گے۔ زبیر افندی کی اچانک آمد سب کے لیے سرپرائز ہی تھی، اور انہیں اچانک آ کر یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کئی ایک خوشگوار تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں۔ سب سے بڑی بات کہ معاذ اور فرح کے تعلقات میں تناؤ کی وہ کیفیت نہیں تھی جس نے اتنے مہینوں تک انہیں پریشان رکھا تھا، لیکن یہ تو ان کی غلط فہمی ہی تھی۔ سوہا کی سالگرہ اور معاذ کا آخری پیپر ایک ہی دن تھا۔ سوہا کی سالگرہ ہر سال اہتمام سے منائی جاتی تھی، مگر اس بار یہ اہتمام گھر کی ساکت و جامد فضا کو اعتدال پر لانے کے لیے ہو رہا تھا۔ عرش اور ایمن خاص طور پر سرگرم تھی۔ معاذ کے چہرے پر بھی بہت عرصے کے بعد بغیر تناؤ اور تکلف کے ہلکی پھلکی مسکراہٹ تھی، اور فرح نے بارہا نظریں اٹھا کر اسے یوں حیرت سے دیکھا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو۔ وہ اس مانوس اجنبی کی کس قدر عادی ہو چکی تھی۔ یہ کتنا مکمل اور خوشحال گھرانہ تھا۔ کاش عائشہ، آپ ان بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے بھی زندہ رہتیں، اس نے بے اختیار سوچا، اور پھر انہی لمحوں میں جو احساس یکدم اٹھ کر آیا تھا وہ اپنے بے وقت ہونے کا تھا۔ پتہ نہیں میں کیوں ان کے درمیان آ گئی۔ وہ گہرے ملال میں گر گئی تھی، کیونکہ زبیر افندی کا سارا دھیان اپنے بچوں کی طرف تھا۔ اس نے زبردستی خود کو اس ماحول میں مدغم کرنے کی کوشش کی، ورنہ دل پر تو ایک بوجھ دھرا تھا، اور پھر اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب سوہا نے سب کو چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی دائیں طرف لا کھڑا کیا، اور کیک کاٹنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا زبیر افندی کو کھلایا، اور فوراً بڑا ٹکڑا بڑی شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ فرح کے منہ میں ڈال دیا۔ اس اچانک حملے پر وہ بوکھلا سی گئی تھی، مگر اس ایک لمحے نے جو اعتماد اور جو محبت کسی الہامی فیصلے کی طرح اس کے دل میں اتاری تھی، وہ ہر تشنگی کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی بچوں کی اکلوتی پھپھو کی نظروں سے چھپ نہیں سکی، اور وہ معاذ کے پاس آ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو۔ ایمن اور سوما بھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں، اور عائشہ نے ان کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ وہ خود کو اچھی طرح سنبھال سکتی ہیں، مگر سوہا، وہ چھوٹی بھی ہے اور بہت نازک مزاج بھی۔ تم نہ مانو لیکن اسے فرح کی ضرورت ہے۔ بیٹا، بچیوں کو قدم قدم پر ماں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرح عادتاً بہت اچھی ہے۔ دیکھو نا، سوہا کب کسی کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوتی ہے، یقیناً یہ فرح کے خلوص کا کمال ہے۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں سمجھا رہی تھی، اس ڈر کے ساتھ کہ وہ اتنے سارے مہمانوں کے درمیان عادت کے مطابق غصہ نہ کرنے لگ جائے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بھی بڑے تحمل کے ساتھ یہ سب سنتا اور فرح کو سب کے ساتھ مہمانداری کے تقاضے نبھاتے دیکھتا رہا۔ جاتے جاتے پھپھو نے سوہا سے پوچھا تھا، تمہیں اپنی آنٹی اچھی لگتی ہیں؟ کیا ماما جیسی لگتی ہیں؟ وہ فطرت آشنا تھی، اس لیے ایسی بات کر گئیں۔ نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن یہ تمہاری ممی ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے پاپا کی مسز ہیں، انہوں نے رسان سے کہا، تو اس کی شفاف آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر معدوم ہو گیا۔ دیکھو جانو، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کوئی انہیں ممی کہے۔ وہ پڑھی لکھی زمانہ شناس خاتون تھیں، پھر ایک عورت کے اندر کی پیاس سے کیسے ناواقف ہوتیں، مگر میں انہیں ممی کہوں؟ سوہا نے معصومیت سے استفسار اور نظریں جھکا لیں۔ بہت دیر بعد جب اس نے پلکیں اٹھائی تو شفاف آنکھیں بے حد دھندلی ہو رہی تھیں، گرم گرم پانی کناروں سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ انہوں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ ویکینڈ کی وجہ سے عرش رک گئی تھی، اور اب لان میں سے تقریب کی باقیات سمیٹنے کے ساتھ تبصرہ بھی ہو رہا تھا۔ مومانی تو ساڑی میں زبردست لگ رہی تھیں، وہ بھی بلیک ساڑی۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی مزیدار سی چیز کھائی ہو، اور معاذ نے یوں گھور کر دیکھا جیسے بدمزہ ہو گیا ہو۔ بالکل احمق ہو تم، ہر دوسرے بندے سے امپریس ہو جاتی ہو اور پھر رونے بھی لگتی ہو۔ بہت دنوں کے بعد وہ اس سے براہ راست مخاطب ہو رہا تھا، ورنہ تو عرش کی طرف سے نام نہاد ناراضی برقرار تھی، اور جواباً وہ بھی بات نہ کر کے حساب برابر کر رہا تھا، مگر آج تو وہ صبح سے نگاہوں کے سامنے تھی، اس لیے دل کی شرارت پر آمادگی لازمی تھی۔ میں رلا بھی دیتی ہوں، تم بچ کر رہنا۔ اس دن کی بے اختیاری پر وہ ابھی تک شرمسار سی تھی۔ عرش، میں ہنسنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ دشمنی پر آمادہ ہو۔ وہ قریب چلا آیا۔ آؤ اچھے دوست بن جائیں، اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
تو اب تک کیا تھے؟ لہجے میں خنکی در آئی تھی۔ مگر اظہار بھی تو ضروری ہے۔ شاید تمہیں اس یقین کی ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ تم دنیا میں میری سب سے اچھی دوست ہو، جس سے میں ہر بات کہہ کر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں۔ لیکن میری ایک بھی بات تم نہیں مانتے۔ اس نے واقعتاً منہ پھلایا۔ کہو، میں کوشش کروں گا۔ ابھی تو اتنا کہ تم ممانی کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرو۔ تمہیں دوسروں کا احساس ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکتی جب وہ اس گھر میں میرے سامنے ہوتی ہیں اور میری ماما کہیں نہیں ہوتی تو میرے دل پر کیا گزرتی ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم، مگر میں جانتا ہوں ماما کو تنہائی نے مارا ہے۔ وہ بہت اکیلی تھی عرش، بہت اکیلی۔ تم اکیلی عورت کا دکھ نہیں جانتی ہو، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی تم ان حالات سے گزرو۔ اور جب میں سوچتا ہوں کہ میری ماما اکیلی کیوں تھی تو میری نگاہوں کے سامنے پاپا کی مسز کا چہرہ آ جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے عرش، پاپا نے یہ شادی بہت پہلے اپنی پسند اور ماما کی زندگی میں ہی کر لی تھی۔ میری ماما نے انہیں اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اجازت نہیں دیں گی تو تب بھی پاپا یہ شادی ضرور کریں گے۔ وہ جو بولنے پر آیا تھا تو بولتا ہی چلا گیا تھا۔ اور عرش پہلے تعین میں غرق اپنی جگہ سے ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ اسے تو ان ساری باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں معلوم تھی، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ یہ ساری باتیں معاذ کو پتہ تھیں۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایمن اور سوما پتہ نہیں کہاں تھی، البتہ سوہا وہیں کھیل رہی تھی۔ ملکی روشنی میں بھی معاذ کے چہرے پر دکھ کی واضح کیفیت وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی، اور اگر وہ خود کو معاذ سے الگ سمجھتی تو اس کے دکھ پر اتنی نڈال نہ ہوتی۔ تو اسے معاذ کا ہر رویہ حق بجانب لگ رہا تھا۔ معاذ: تو پھر غلطی ماموں جان کی ہے نا؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کاش میں ان کو اس بات کی سزا دے سکتا۔ بے حد صفاقی سے اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ عرش، ایمن، سوما بے خبر ہیں اور انہیں بے خبر ہی رہنا چاہیے، اور آج میں نے اپنے دل کا بوجھ تمہارے حوالے کر دیا۔ سنبھال سکو گی؟ اعتبار تو کر کے دیکھو۔ بادلوں سے سورج کی کرن نے جھانکا۔ معاذ، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، ورنہ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بار پھر دوست بنے ناسے والے مقولے پر عمل پیرا تھی۔ مثلاً سب سے پہلے تم سے شروع کروں۔ گہری سی مسکراہٹ اچھالی۔ میرے علاوہ؟ اس نے مدھم روشنی کا فائدہ اٹھایا تھا اور وہ ہنس پڑا تھا۔ جانتا تھا کچھ دن پہلے والی بے اختیاری اور اس جملے میں گہرا ربط تھا، اسی لیے خاموش رہ کر تائید بھی کر دی تھی۔ رزلٹ تک فراغت تھی۔ معاذ نے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں انٹرنشپ کر لی۔ عرش روزانہ صبح انجینئرنگ کرنے کے فلسفے پر 2 حرف بھیجتی اور بڑی بے دلی کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی۔ ایمن اور سوما کو بھی موٹی موٹی کتابوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور سوہا فرق کی سنگت میں عموماً خوش رہتی، البتہ کبھی کبھی گود میں سر رکھ کر بغیر کچھ کہے سنے رونے لگتی، اور جب سر اٹھاتی تو اس کے لبوں پر سسکی سی ہوتی۔ ماما بہت یاد آتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کے تصورات کا کینوس وسیع ہو رہا تھا، اس کے اندر محرومی کا احساس بھی پنپنے لگا تھا۔ فرق کی ڈھیر ساری توجہ اور محبت کے باوجود اسے اپنی ماما کی نرم آغوش اور ملائم ہاتھوں سے بالوں کو سہلانا ضرور یاد آتا تھا۔ زبیر افندی کو ایک آفیشیل ڈنر میں فرق کے ساتھ جانا تھا، اور جب وہ اپنے پسندیدہ پہناوے ساڑی میں تیار ہو کر ان کے ساتھ باہر نکلی تو مین گیٹ پر معاذ سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تو ارسلان نے معاذ کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری مدر تو بہت ینگ اور اسمارٹ ہیں، مگر تمہارے پاپا بھی کم نہیں۔ زبردست کپل ہے۔ آئی ریئلی انسپائر۔ ان کے لہجے میں صرف ستائش تھی۔ معاذ، جو ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص جارح انداز میں جسٹ شٹ اپ کہنے ہی والا تھا کہ ایک دم رک گیا۔ پھپھو نے کہا تھا گھر کی باتیں گھر کے لوگ ہی باہر نکالتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اسے یہ بات بروقت یاد آئی تھی۔ اس کے دوست اس کی فیملی کو آئیڈیل کہتے تھے، اور وہ یہ امیج ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ محض اس شادی کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں سے دور ہو گیا تھا۔ وہ تو اس خوف کے مارے لوگوں سے بھاگنے لگا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس کس بات کی وضاحت مانگیں گے، مگر اب تو زندگی اسے ہر قدم پر حیران ہی کر رہی تھی۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ دوسروں کے متعلق سوچے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی تھی کہ سوہا نے ایک دن خود ہی اسے ممی کہا تھا، اور وہ اندر تک نہال ہو گئی تھی۔ سارے عرصے میں وہ پہلی بار اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ زبیر افندی بھی پوچھ بیٹھے، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور نہ میں اپنے احساسات کو الفاظ دے سکتی ہوں، تو اس کا مطلب کوئی خاص بات ہوئی ہے جس سے میں لا علم ہوں۔ وہ بھی ہنس پڑے، اور اسی لمحے سوہا اندر آئی۔ ممی، صبح اسکول لنچ کے لیے مجھے چکن سینڈوچ بنا دیجیے گا، اور میں اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے زیادہ بنا لیجیے گا۔ اس طرز تخاطب پر چونکے تو وہ بھی تھے، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ فرق کی طمانینت کا سبب جان گئے تھے، اور سوہا کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب چلے آئے۔ آئی ایم سوری فرح، میں نے تمہارے ساتھ ایک زیادتی کی ہے، لیکن تم اسے میری واحد کوتاہی سمجھ لو۔ یہاں میرے بچے میری کمزوری بن گئے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ صرف میرے بچے نہیں ہیں، تم بھی ان کی ماں ہو۔ میری تینوں بیٹیاں تمہارا احترام کرتی ہیں، تم سے پیار بھی کرتی ہیں۔ معاذ کی کسی بات کو دل میں مت رکھنا، اسے وقت لگے گا اس حقیقت کو قبول کرنے میں۔ مجھے آپ سے گلہ تھا، مگر اب نہیں ہے۔
میں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ میں 4 خوبصورت اور اپنے قد کے برابر بچوں کی ماں ہوں۔ اس نے بڑی خوبصورتی اور سباؤ کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اعادہ کیا اور سوہا کے لنچ کے لیے چکن سینڈوچ بنانے کچن میں آ گئی، اور زبیر افندی آج بہت دنوں بعد پھر اس احساس میں گر گئے جو ان کی ذات کی مضبوطی کو کھوکھلا کرنے کے در پہ تھا۔ معاذ اور زبیر افندی کے تعلقات کی سرد مہری ہنوز برقرار تھی۔ معاذ ان کی بات کا جواب بھی بادل نخواستہ دیتا تھا، اور یہ رویہ زبیر افندی کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ پوسٹ گریجویشن کے لیے کسی غیر ملکی یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے، اور رزلٹ آنے کے بعد اس نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ صرف کینیڈا جائے گا۔ زبیر افندی اس کی حتمی اطلاع پر بالکل چپ سے ہو گئے تھے۔ جانتے تھے وہ جو ٹھان لیتا ہے کر کے دم لیتا ہے، اور پھر بھی ہوا بھی یہی۔ دیگر رسمی اور غیر رسمی مراحل سے گزرنے کے دوران اس نے کسی کی بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ عرش کے بے ساختہ امڑ آنے والے آنسو بھی اس نے نظر انداز کر دیے۔ جب تک وہ گھر میں ہوتا، فرح اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتی۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کی سب سے قیمتی متاع غیروں کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ اس کی کامیابی پر مسرور بھی تھی۔ سب کو خوشی اس بات کی تھی کہ وہ کینیڈا امیگریشن کے سارے مراحل بہت جلدی اور کامیابی کے ساتھ طے کر چکا تھا۔ زبیر افندی بیٹے کی ذہانت پر بارہا مغرور ہوئے اور اس کی بے اعتنائی کے سارے انداز نظر انداز کر کے صرف اتنا یاد رکھا کہ انہوں نے معاذ کو بہت کامیاب اور قابل فخر انسان بنانا ہے۔ کامیابی کی خوشی اپنی جگہ تھی، مگر اس کے جانے کے سوچ کر سارا گھر رنجیدہ ہو جاتا۔ آج کل ایمن، سوما، سوہا اور عرش اپنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے ہی تھیں۔ بہرحال فرح کا دل چاہا کہ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ جائے، اور ایک دن کمال ہی ہو گیا تھا۔ سوہا نے اسے کمرے سے کھینچ کر باہر نکالا تھا کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے، اور معاذ نے اس کے لیے فلور کشن خالی کیا تھا اس مختصر سے جملے کے ساتھ کہ بیٹھیے، تو وہ اس عنایت پر ہی سرشار ہو گئی تھی۔ وقت کو مہربان ہونے میں کیا دیر لگتی ہے۔ اور اگلے دن جب پھر یہ محفل جمی تو معاذ نے سب کے لیے خود کافی بنائی اور فرح کے سامنے کپ رکھ کر بڑے غیر محسوس سے انداز میں کہا، پی کر دیکھیے، آپ سے اچھی بنا لیتا ہوں۔ اور وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مومانی جان بالکل بھی اچھی کافی نہیں بنائی، خواہ مخواہ تعریف مت کیجیے گا، موصوف پھیل جائیں گے، عرش نے محظوظ انداز میں کہا، اور وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ معاذ نے عرش کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ لاؤ میں خود ہی پی لوں، اچھی نہیں بنی نا، لیکن تم نے بنائی ہے اس لیے ضرور پیوں گی۔ فرح کے دل کی بات عرش نے کہی تھی، اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ معاذ کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ زبیر افندی نے اسے ایک ایڈریس دیا اور کہا، یہ ہمارے قریبی عزیز ہیں اطہر جمال، آج کل یہ بھی کینیڈا میں ہوتے ہیں، تم ان سے ضرور ملنا، تمہاری بہت ہیلپ کریں گے۔ معاذ نے ایڈریس کی شیٹ لے لی۔ ان کے بارے میں تو اسے بڑے ماموں نے بھی بتایا تھا، مگر اس وقت ملنے کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ پاپا کا اصرار بہرحال معنی رکھتا تھا، اسی لیے اس بات میں سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ معاذ کیا ہمیشہ یوں ہی غیروں والے انداز میں میرے ضبط کا امتحان لوگے؟ ان کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی، اور معاذ نے پلٹ کر بہت عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ چھوڑیں پاپا، پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس خوبرو نوجوان کی مدھم سی مسکراہٹ میں کوئی مروت نہیں تھی۔ زبیر افندی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ سب نے تو اس کے لیے صرف تحائف خریدے تھے، مگر فرح نے ڈھیر ساری ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اس کے لیے اپنی پسند کی بھی شاپنگ کی تھی، اور جب وہ ڈھیر سارے اسباب کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تو وہ اکیلا ہی پیکنگ میں مصروف تھا۔ لائیں میں ہیلپ کر دوں؟ نہیں، مجھے اپنا کام کرنے کی عادت ہے۔ بے نیازی برقرار تھی۔ یہ کچھ چیزیں میں نے بھی آپ کے لیے لی ہیں، پتہ نہیں پسند آئیں گی یا نہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، اس امید کے ساتھ کہ آج معاذ کمرے سے نکلنے کا حکم نہیں دے گا، کیونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کا رویہ بہت بہتر تھا۔ پہلے جو اٹھتے بیٹھتے طعنے ملتے تھے، ان میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ اس کی موجودگی میں صرف خاموش رہتا تھا۔ پسند نہ بھی آئیں لیکن میں رکھ لیتا ہوں، آپ سوہا کی ممی ہیں، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے اس سے پیار ہے۔ میں اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی سمجھوتا کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خلاف معمول نرم تھا، اور میں آپ سے بھی ناراض نہیں ہوں، وہ مزید گویا ہوا۔ فرح کا ہر عضو کان بن گیا تھا۔ مجھے اطمینان رہے گا کہ گھر میں آپ ہیں، ورنہ تو شاید میں باہر ہی نہ جا پاتا۔ وہ اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اسے آپ میری خود غرضی ہی سمجھیں کہ میں نے امیگریشن کے لیے اس وقت اپلائی کیا جب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ آپ کی موجودگی میں ایمن، سوما اور اسپیشلی سوہا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے ذرا توقف کیا۔ آپ بہت کائنڈ نیچر ہیں، مجھے یقین ہے آپ ان کا خیال رکھیں گی۔ معاذ، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں عائشہ افندی جیسی نہیں بن سکتی، لیکن میں ان کے حصے کے بقیہ سارے کام ضرور کروں گی، اس لیے کہ بغیر کسی مضبوط حوالے کے بھی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، اور میری خوشی بھی تو اس میں ہے کہ میں آپ چاروں کے لیے وہ سب کروں جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ معاذ کے ٹھہرے ٹھہرے انداز گفتگو نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا، اور وہ بھی بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے، اور جب معاذ نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر عجیب سے ملال اور حزن کے رنگ تھے۔ انفیکٹ میں نے بہت دیر میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اس گھر کو، پاپا کو، سوہا کو آپ کی بہت ضرورت تھی۔ ماما کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ تو سوچا ہوتا کہ ہم سب ان کے بغیر کیسے رہیں گے۔ وہ ضبط کی کوشش میں بکھر رہا تھا۔ معاذ
مشیت الہی کے سامنے انسان بے بس ہے۔ اس کی آواز بھی رند گئی۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور پھر جب بہت دیر تک واپس نہیں آیا تو فرح بھی تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فرح کی ایما پر گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام معاذ کی خاطر ہی کیا گیا تھا تاکہ وہ خاندان کے سارے لوگوں کے ساتھ ایک خوشگوار دن کی یاد زاد راہ کے طور پر لے جائے۔ اس خوبصورت دن کے اختتام پر وہ بہت خوش تھا اور فرح بھی مطمئن تھی۔ البتہ زبیر افندی کا دل اس طمانینت سے محروم ہی تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی ساری خواہشیں سراب نکلی تھیں۔ ان کے چمکتے چہرے پر بیٹے کی کامیابی کا فخر تھا اور فرح کے ساتھ بہت جچ رہے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے بے حد ستائش تھی۔ ایک بار پھر وہ وہیں کھڑے تھے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ فیصلوں کی ندامت سے تکلیف دہ کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ وقت کی دشت بے رگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عرش کی آنکھیں معاذ کی روانگی تک سو چکی تھیں اور اس نے سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ یہ بہانہ کیا تھا کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، فلو ہو رہا ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ سنو، بخار تو مجھے بھی ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو۔ وہ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے بے حد شریر ہو رہا تھا۔ تم تو ہوا میں اڑ رہے ہو، تمہیں اب بخار بھی ہو تو کیا پرواہ۔ اس کا چیخ چیخ کر رونے کو بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن تمہاری تکلیف کی بہت پرواہ ہے۔ کیپ ان مائنڈ، وہ پوری کی پوری اس کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ اور خفا لہجہ، وہ ہر انداز کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ معاذ، تم ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ہمیں یا صرف تمہیں؟ وہ تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہر بات کی وضاحت مت مانگا کرو۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو تم ہر بات بتا دیا کرو نا کھل کر۔ وہ کھل کر ہنسا۔ کیا بتاؤں؟ ساری باتیں تو تمہیں ہی بتاتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں اور آواز خود بخود دھیمی ہو گئی تھی۔ معاذ، یونیورسٹی بہت بور کرتی ہے۔ آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ پہلے میں بور کرتا تھا، ہے نا؟ وہ شریر ہوا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم تو ساری دنیا سے شکایت کرتی تھیں۔ وہ شریر ہوا۔ تو اسی خیال سے رونا آ رہا ہے کہ اب کس کی شکایت کروں گی؟ ڈونٹ وری یار، دنیا گلوبل ولیج ہے۔ تم روزانہ مجھے ای میل بھیجنا اور لڑائی کرنے کا دل چاہے تو تب بھی میں زیادہ دور تو نہیں ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ذرا جھک کر مزید گویا ہوا۔ اور ہاں، میری غیر موجودگی میں کسی سے شادی مت کر لینا۔ کیوں؟ اس نے بڑے مزے سے استفسار کیا تھا اور پھر سر بھی جھکا لیا تھا۔ اس کیوں کا جواب پھر کبھی دوں گا، اور ہاں، میرے جانے کے بعد صرف اسٹڈیز میں دل لگانا ہے۔ اب دل بھی لگاؤں؟ وہ اس کی اس درجہ سنجیدگی پر معصومیت سے بولی۔ عرش، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خوبصورت رنگ ٹھہر گئے تھے۔ وہ اب فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں پھپھو سے کہہ کر جاؤں گا اپنی اکلوتی صاحبزادی کو سنبھال کر رکھیے گا، صرف میرے لیے۔ وہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ معاذ کی سرگوشی نے ساری توانائی سلب کر لی تھی اور وہ وہیں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔